اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، دوستو، ساتھیو، جالو، آپ کا بھائی، آپ کا دوست، قائم مقام صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ ابرار میر آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوا ہے۔ اور آج جو ہمارے مہمان ہیں، نو ڈاؤٹ کہ کسی بھی پارٹی کا جو اثاثہ ہوتے ہیں وہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوان نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین کی بھی خدمت جو ہے وہ نوجوان بہتر کر سکتا ہے کسی بزرگ کی نسبت۔ تو نوجوان کسی بھی پارٹی کو چلانے کے لیے، اس کی مہم، اس کے منشور کو آگے بڑھانے کے لیے، اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں، عام پبلک میں، ہر جگہ پہ نوجوان جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اور آج مجھے خوشی ہے کہ یہ جو دو نوجوان ہیں، الحمدللہ دونوں کا تعلق بڑے صوبوں سے ہے، ایک کا رقبے کے لحاظ سے اور ایک کا آبادی کے لحاظ سے، اور دونوں بڑے متحرک ہیں۔ آج ان سے انہی کی زبانی سنیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی میں کیوں آئے، اور پیپلز پارٹی نے کیوں اچھی لگتی ہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں ٹائم نہیں لوں گا، میرا تعلق بھی پنجاب سے ہے، اور زہیب بٹ جو ہیں پنجاب کے پروونشل پریزیڈنٹ ہیں پی وائی او کے، ان کا بھی تعلق پنجاب سے ہے۔ ہم دونوں آج میزبان ہیں بلوچستان کے، بلوچستان والے ہمارے مہمان ہیں، اور سارے پاکستانی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس پروگرام میں ہم ان کو آنر کریں گے۔ میری مراد پروونشل پریزیڈنٹ پی وائی او بلوچستان ثناء اللہ جتک سے ہے۔ میں ان کو ویلکم کروں گا، اور ان سے یہ پوچھوں گا کہ جتک صاحب، آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیوں آئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین کی قیادت میں آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ویلکم جتک صاحب۔ تھینکفل میرے محترم بھائی ابرار صاحب، آپ نے اتنا تعریف کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں ہمارے محترم بھائی یوتھ پریزیڈنٹ پنجاب زویب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم بھائی جان، بہت شکریہ۔ شکر ہے، الحمدللہ۔ زویب بھائی اور ٹھیک ہیں آپ؟ ابرار بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، جی دعائیں۔ بہت مہربانی، آپ نے ایک میرے لیے جو الفاظ کہیں بلوچستان کے لیے، اپنے حوالے سے آپ کا بھی تعلق پنجاب سے ہے، اور ہمارے محترم زویب بٹ جو پنجاب کے یوتھ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہے، ان کی طرف سے آپ لوگوں کا مہمان نوازی کا بہت شکریہ۔ ویلکم۔ آپ بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں کیوں ہیں، اور ینگ چیئرمین آپ پیپلز پارٹی میں کب سے آئے، اپنا کچھ تعارف کرائیں۔ تھینک یو میرے محترم ابرار بھائی۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں میں 2000 سے، اس سے پہلے جب ہم نے پی ایس ایف کے بعد ہم نے یوتھ کے ساتھ، اور ہم نے اپنے علاقے کے بہت سارے مسائل دیکھیں، بلوچستان کی پسماندگی، جو ہی ہمیں شعور آتا گیا، ہم نے پولیٹکس شروع ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا۔ تو ہم نے بلوچستان کے جو پسماندگی اور ان کے تدارک کے لیے بڑے سوچ، اور میرے والد محترم مرحوم، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے فورم سے اپنا سیاسی آغاز کروں۔ تو بھٹو صاحب کا جو آئیڈیالوجی تھا، انہوں نے پورے پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے بہت کام کیے، اور انہوں نے ایک پوری دنیا کو ایک پیغام دیا۔ ان کے جو مشن کا، ان کے جو ویژن کا مین مقصد تھا کہ غریبوں کی حقوق کے لیے اکٹھا ہو کے ان کے حقوق کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے زمیندار کے لیے، اور 18ویں ترمیم میں جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیے، وہ سب ان چیزوں کو ہم اسٹڈی کرنے کے بعد، سننے کے بعد، ہم پراپر پیپلز پارٹی میں ایز اے ورکر میں نے کام شروع کیا۔ اس وقت ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا دور تھا، تو اس میں میرا بھائی پیپلز پارٹی کے اس وقت طرف سے، اس وقت یہ تھا کہ پارٹی کا مونوگرام ان چیزوں، لیکن ہم پیپلز پارٹی کے ہی طرف سے
हमने अपना यूनियन काउंसिल जीता, हमने मेहनत की यहाँ पर लोगों के साथ। तो बलूचिस्तान की पसमानदगियों को देख के मैंने पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया है। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और वाहिद हमारे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। वही हमारे पसमानदगियों को, बलूचिस्तान के पसमानदगियां और महरूमियों के लिए वही अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और वो हमारे एक अजीम लीडर है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शहीद रानी ने जिस तरह मेहनत किया, जुल्फिकार अली भुट्टो को आप उनका तारीख देख ले, वो और शहीद रानी का जो किरदार था। अब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है या को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब है। ये एक बहुत बड़ा एक पैगाम है हमारे लिए, वो बलूचिस्तान के लिए, वो गरीबों के लिए, वो यहाँ के महकूम लोगों के लिए खिदमत करना चाहते हैं। मेरा ये जज्बा है, मैं पीपल्स पार्टी के साथ काम करना और स्पेशली चेयरमैन साहब के कंधे के साथ कंधा रख के हमने काम करना है। बड़ी मेहरबानी जनाब। मैं अब दावत दूंगा पंजाब और पाकिस्तान के दिल लाहौर से भट्ट साहब को। ज़ुहैब भट्ट साहब आपको वेलकम करते हैं और आप ये बताएं कि बड़े बड़े मैदान जंग में है, वहाँ पे दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े जो तुर्रम खान होते थे वो बड़ी लड़ाइयाँ बड़े ये वो, लेकिन मैंने आप लोगों का कभी ऐसा नहीं सुना। ये नहीं कि आप हमारी पार्टी से हैं, तो आप बताएं कि आप यंग हैं माशाल्लाह। चेयरमैन साहब के साथ आपने जूम मीटिंग भी अटेंड की, चेयरमैन साहब को कैसा पाया और आप पीपल्स पार्टी में कैसे आए और क्यों रहना चाहते हैं? सर बहुत शुक्रिया इब्रार मीर साहब, आपने मौका दिया आज मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का। और मैं समझता हूँ कि सना जतक साहब का यहाँ पे जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पर सियासत जो है वो इंतहाई मुश्किल अमल है, और उसके बावजूद ये वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। तो मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ इस हवाले से। जहाँ तक बात है मेरी पॉलिटिक्स में जो एंट्री थी, उसमें जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, जो बुनियादी तौर पर एंटी जमीयत एक पॉलिटिक्स थी, उस हवाले से था सारा का सारा। और उसके बाद भुट्टो साहब की फ़िलासफ़ी को पढ़ने का मौका मिला, बीबी शहीद की फ़िलासफ़ी को पढ़ने का मौका मिला, और वो सारी जो उनकी किताबें थी, उन किताबों को पढ़ने के बाद जो तज़किया किया, तो हमें नज़र आया कि पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो वर्किंग क्लास है या पाकिस्तान के नौजवान हैं उनके मसाइल का हल रखती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बुनियादी मंशूर के अंदर जो पाकिस्तान के मसाइल का हल मौजूद है, अगर उसके ऊपर अमल पैरा किया जाए तो पाकिस्तान की आवाम और वर्किंग क्लास को इन तमाम मसाइल से निजात दिलाई जा सकती है। जहाँ तक बात है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो मीर साहब चेयरमैन साहब के साथ हमारी बेशुमार मुलाकातें भी रही हैं। और मैं जब 2013 में चेयरमैन साहब ने पंजाब का विज़िट किया था, तो उस वक्त भी हमारी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई थी। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि वो पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान की आवाम को वो एक लाए अमल दे सकते हैं, एक निजात का रास्ता दे सकते हैं, और उनमें ये शऊर मौजूद है कि वो एक पाकिस्तान की एक हकीकी लीडरशिप के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी ज़रूरत इस अमर की है कि वो पहचाने कि उनका हकीकी लीडर कौन है और वो कौन सी शख्सियत है जो उनको इन तमाम मसाइल से जो उनको दरपेश है उनसे निजात दिला सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अलावा और कोई दूसरी शख्सियत नहीं हो सकती है। जी भट्ट साहब आप कैरी ऑन रखिए, जरा सिस्टम स्टक हो गया था। जी हाँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सर पाकिस्तान की आवाम को भी इस बात का इदराक
کرنے کی ضرورت ہے کہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے جس میں ان کے مسائل کا حل موجود ہے. جی جی. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب سے سیاسی تو بنیادی مسائل ہیں جی ان کے اوپر عملی طور پر ان کی جدوجہد میں شامل ہوں کہ یہ اور پاکستان کے جی بٹ صاحب بولتے جائیں. آپ کا تھوڑا سا ہو جاتا ہے اسٹک, لیکن کیری آن. آپ کا کوئی ریسیپشن کا پرابلم ہے؟ جی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے عملی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی منشور ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے عوام اور نوجوانوں کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف جی کیری آن رکھیں سر, آ رہی ہے آواز. جی آپ کریں بات آگے. اچھا تھینک یو, کیونکہ تھوڑا سا انٹرپشن بھی ہو رہی تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دونوں ہمارے جو صدور ہیں الحمدللہ, آپ کا پروگرام جب اناؤنس کیا اس وقت بھی بڑا اچھا رسپانس آیا 2 دن سے, اور آپ لوگوں کا پروگرام پہلا پروگرام تھا جو میں نے 2 دن پہلے اناؤنس کیا. یوزلی میں 1 دن پہلے اناؤنس کرتا ہوں. تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے, اور جو اس چیز کی غمازی ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے صوبے میں یوتھ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو میں نے وہ ویڈیو کلپ بھی ساتھ آپ لوگوں کے اس میں لگایا, تو پھر اور ہی ایک اس میں جو ہے نا وہ جالا پن آ گیا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میرا سب سے بڑا اثاثہ جو ہے وہ یوتھ ہے. انہوں نے مجھے 1966 میں بھی بہت میرے ساتھ تعاون کیا, اور اس وقت آپ کو میں یہ بھی بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ بھٹو صاحب خود 38 ایئرز اولڈ تھے, اور پھر آپ ایک نوجوان چیئرمین پارٹی کے, اور اب بھی آپ خوش نصیب ہے جب بی بی شہید نے قیادت سنبھالی تھی وہ بھی نوجوان تھی, اب بلاول صاحب بھی نوجوان ہیں. یہ ہماری پارٹی کا خاصہ ہے. ثناء اللہ صاحب جیسے زہیب بٹ صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ وہاں پہ, جیسے میں نے آپ کے امیر علی مدد جتک صاحب سے بھی انٹرویو کیا, تو یہی پرابلم جو ہے بلوچستان کے کہ وہاں پہ مسنگ پرسنز اور یہ اور سرداری نظام, نوابی نظام, اور ان سب باتوں میں سے ایک جمہوری پارٹی کا پرچم بلند رکھنا آپ جیسے نوجوان کے لیے کتنا مشکل نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا. آپ کو تو پتہ ہے, اور تمام میرے پاکستانیوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہاں پر جس طرح کے حالات رہے ہیں بدقسمتی سے, اگر ہم تاریخ میں جائیں گے بھی تو بہت ایسے اچھے نتائج نہیں ہیں. اور اس طرح آپ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مشرف کا دور گزرا, بہت بڑا سخت گزرا. یہاں پر جب ہم فیڈریشن کا سیاست کرتے ہیں, یہاں پر ہم جب اپنا یا اپنے لوگوں کو موٹیویشن کرتے ہیں, یوتھ کو ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو جس طرح یہاں پر آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کرنے میں کوشش کرتے ہیں, تو شروع میں بہت سارے مسائل یہاں پر قوم پرستوں کی طرف سے مختلف طرح سے مطلب ہمیں پسند نہیں کیا جاتا. تو الحمدللہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے طول و عرض میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا وجود ہے,
ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کے کثیر تعداد میں ورکرز ہے، آپ کے ڈسٹرکٹ ممبرز ہے، آپ کے یوتھ آرگنائزیشن کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے کراچی سے لے کر یوب تک ہم نے یوتھ آرگنائزیشن کے تنظیمیں بنائے ہیں. اسی طرح ہم نے چمن سے لے کر جیکب آباد تک یوتھ آرگنائزیشن کے تمام ڈسٹرکٹس کو فعال کیے ہیں. ہم نے یونین سطح پر بھی اپنے پارٹی کا جو تنظیم ہے یوتھ کا، ہم نے اسے آرگنائز کیا ہے. اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تافتان سے لے کر جو ایران بارڈر ہے، ہم نے سبی تک بھی یوتھ آرگنائزیشن. میں کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے یوتھ کو موبلائز کیا. اسی طرح مدر پارٹی بھی موبلائز ہے. کوشش ورکروں کا جاری ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ معاملات آتے رہتے ہیں. آپ نے کہا کہ سرداری نظام، نوابانہ نظام، ہم یہ بات ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس وقت سردارانہ نظام اور نوابانہ نظام کے خلاف آواز اٹھایا، عملی طور پر میدان میں آئے تو بہت سارے سردار، نواب، وڈیرے، چودھری ان کے اس عمل کے خلاف ہو گئے. تو یہاں پر ہے بہت سارے نواب، سردار جن کے رویوں میں ہم ان سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ہیں وہ ملنسار بھی ہے، وہ کام کرنا پسند بھی کرتے ہیں اور جمہوری سوچ بھی رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہمارا یہاں پر قوم پرستوں کے ساتھ سرداری نظام، یہ ایک حقیقت ہے، اس کو ماننا چاہیے، ہے بلوچستان میں. تو بہت سارے سردار اچھے بھی ہیں، بہت سارے سرداروں کے رویوں سے ہم اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بلوچستان میں ایک سلسلہ شروع سے آ رہا ہے، تو اس چیز کو ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اچھا، یہ دیکھیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر سردار یا نواب ہے تو وہ غلط ہے. میرا ایک اس سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ہاں، میں بھی ان رویوں کی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سردارانہ نظام یا نوابانہ نظام، ان نظام سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان رویوں سے یا ان کرداروں سے اختلافات ہے. بے شک میں ایک چھوٹا سا مثال دینا چاہتا ہوں میر صاحب. یہاں پر آپ دیکھیں سردارانہ نظام میں ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا جوڈیشری کا جو سلسلہ ہے وہ انتہائی، میں یہ کہتا ہوں، ایسے جو مسئلے ہوتے ہیں 20-20 سال لگ جاتے ہیں، جن میں سینکڑوں اموات ہوتے ہیں، لیکن یہی سردارانہ نظام میں وہ بیٹھ کے ایک دن یا 2 دن میں فیصلے کرتے ہیں. قبیلوں کے 20 قتل کے فیصلے ایک جگہ پر بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے بعد وہ دونوں قبائل ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوتے ہیں. تو اس میں بہت ساری خاصیت بھی ہے، روایتی جو ایک ہمارا پرکوں کی طرف سے جو آ رہا ہے، ان چیزوں میں بہت سارے ان میں خاصیت بھی ہے، لیکن ان میں بہت سارے ایسے رویے ہیں سردارانہ نظام کے، تو ان رویوں سے ہم ہمیشہ اختلاف کیے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت خوب زہیب بٹ صاحب. یہ دیکھیں، آپ کی جو بات تھی ان کو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا، لوگوں تک پہنچی ہے کہ نوجوان طبقہ وہ جب پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کا پرچم جو ہے وہ بلند کرتا ہے تو اسے کیسی کیسی تکالیف ہوتی ہیں، معاشرے میں سوچ ہے، ویسے ایک نظام چل رہا ہے. تو آپ لاہور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ ان لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ہمارے زمانے میں تھے بڑے 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 کھڑپینچ، تو آپ پی ایس ایف سے آپ بھی نکلے ہیں، ہم بھی پی ایس ایف سے نکلے ہیں، اور پھر پی وائی او آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مدر پارٹی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ایس ایف کی سیاست ہے وہ تھوڑا سا ڈنگا پان ہے یا پی وائی او کی سیاست میں ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی پالیٹکس تھی یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی میں ان جنرل بات کروں گا تو المیہ یہ ہے کہ ضیاء الحق کے پیریڈ کے بعد اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا کلچر تبدیل ہو گیا، جبکہ حقیقی معنوں میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس وہ نہیں تھی جو ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کی پاکستانی معاشرے.
اس میں کالجز یونیورسٹیز کے اندر نظریات کے اوپر ڈسکشن ہوا کرتی تھی, نظریات کے اوپر الیکشن ہوا کرتے تھے, رائٹ اور لیفٹ کی ایک واضح جو ہے وہ ڈیمارکیشن ہوا کرتی تھی, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اپنے پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اور اپنے جو اسٹوڈنٹس کے ایشوز تھے ان کے مسائل کا حل دیا کرتے تھے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد اس نے جو ایک ایکسٹریمزم کا کلچر انٹروڈیوس کیا, جو کلیشن آف کلچر انٹروڈیوس کیا معاشرے کے اندر, اور بالخصوص جو ٹول استعمال کیا وہ اسلامی جمعیت طلبہ کا جو تھا وہ ایک تنظیم تھی جس کو پورے پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا کلچر جو آج پاکستانی معاشرے کے اندر موجود ہے, جو ایک تصویر اسٹوڈنٹ کلچر کی آج پاکستانی معاشرے کے اندر دکھائی جاتی ہے, وہ حقیقی اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہے. اسٹوڈنٹ پالیٹکس پوری دنیا میں ہوتی ہے. اگر آپ جدید دنیا کی بات کریں تو جدید دنیا میں بھی جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے وہ وہاں پر بھی کی جاتی ہے. محترمہ بی بی شہید نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کنٹیسٹ کیے اور وہاں پر ون کیے. اس طرح پوری دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اور یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. لیکن پاکستانی معاشرے کے اندر ضیاء الحق نے اس ساری ایکٹیویٹی کو, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوشل ڈی جنریشن کے لیے اس ساری ایکٹیویٹی کو پس پش ڈال کر اور ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کیا, جس کلچر کے نتیجے میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک نئی راہ پر چل پڑے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو پی ایس ایف کی پالیٹکس جو ہے وہ کوئی ایسی پالیٹکس تھی جو ایکسٹریمزم کی یا کوئی انتہا کی پالیٹکس تھی, اور اسی طرح پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو پیپلز یوتھ آرگنائزیشن محترمہ بی بی شہید نے اس کا آغاز 1984 میں کیا, جب ضیاء الحق نے جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی اس کے اوپر بین لگایا. اس وقت محترمہ بی بی شہید نے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی کہ اگر نوجوان جن کو موقع نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی جو جدوجہد فارم بنائے اور اس کے ذریعے جو ہے ایک نیا راستہ نکالیں کہ جہاں پر نوجوان جو ہے وہ اپنی جدوجہد کا اظہار کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن اس حوالے سے ایک قابل فخر تنظیم اس لیے بھی ہے کہ اس کی بنیاد ریزسٹنس کے طور پر رکھی گئی. یہ محترمہ بی بی شہید اس کا اور نوجوانوں کو ایک ہیلدی پلیٹ فارم دیا جائے, جس پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر وہ نوجوان جو ہیں وہ نہ صرف اپنے جو ایشوز ہیں ان کی بات کر سکیں اور اپنا ایک سیاسی اظہار کر سکیں مختلف کے اوپر, بلکہ جو قیادت ہے اس کے طور پر ابھر کر سامنے آ سکیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے جیسے یہ پروسیس سارا کا سارا ختم ہوا تو اس پروسیس کے ختم ہونے کے نتیجے میں میر صاحب پاکستان میں جو نچلے طبقے سے ایک متبادل قیادت سامنے آتی تھی وہ متبادل قیادت آج پاکستان میں نظر نہیں آ رہی, اور وہی ایک مخصوص طبقہ ہے جس طبقے کے خلاف شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جدوجہد کی تھی اور جس طبقے کو شکست دی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, اور محکوم طبقات کو جو ہے وہ سیاست میں ایک عملی کردار ادا کرنے کا جو حق دیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. آج ایک بار پھر ہمیں معاشرہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک طبقہ پاکستانی معاشرے کے اوپر پھر حکمران بن کر بیٹھ گیا, اور پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان کے طالب علموں کو کوئی ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا جہاں پر کھڑے ہو کر وہ اپنی مثبت ایکٹیویٹیز کر سکیں. لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی, میں بڑے وثوق سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وہ واحد پارٹی ہے جہاں پر پاکستان کے طالب علموں, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, اور میں بالخصوص اپنی مثال دیتا ہوں, جتک صاحب جو ہیں وہ میرے بھائی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے ایک عام طبقے کے نوجوان کے لیے اگر کوئی موقع, اگر کوئی اپرچونٹی ہے کہ میں اپنے حقوق کی جدوجہد کر سکوں یا میں اپنے سیاسی جو ایک اپنی جو میرا اظہار ہے اپنے سیاسی معاملات کا وہ میں کر سکوں, تو میرے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. سو میں نوجوانوں کو آپ کے توسط سے اور اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں ان کو یہ میسج بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں
پاکستان کے نوجوانوں کی اور طالب علموں کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں. واحد اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ کون ہے جس نے ایشوز جو ان ایشوز کو ایڈریس کیا جو نوجوانوں کے ایشوز ہیں. اگر خیبر پختونخوا میں وہاں کے نوجوانوں کی ایک تحریک اٹھتی ہے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے, صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کے حق میں بات کرتا ہے. اگر بلوچستان کے نوجوانوں کے مسنگ پرسنز کی بات کریں یا وہاں کے نوجوانوں کی جو ایشوز ہیں, بے شمار مسائل ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ ان کے حق میں بات کریں. اسی طرح پاکستان پنجاب کے اندر جو ایک بڑے پیمانے کے اوپر اسٹوڈنٹ موومنٹ اٹھی ہے پچھلے عرصے میں, جو طلبہ یونین کی بحالی کے لیے اٹھی اور دوسرے مختلف ایشوز کے لیے اٹھی, میں سوال کرتا ہوں پاکستان کے نوجوانوں سے اور طالب علموں سے کہ کون تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے علاوہ جنہوں نے ان کے حق میں بات کی. جبکہ موجودہ جو ہمارے حکمران ہیں, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, ہماری وفاقی حکومت ہے, انہوں نے پی ٹی ایم کے اگینسٹ ہم نے دیکھا کہ ان نوجوانوں کو گولیوں کے ساتھ ان کی جو تحریک ہے اس کو کچلنے کی کوشش کی گئی. بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں اور وہ ہمارے حکمران نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ملوث ہیں اس سارے جرائم کے اندر. پنجاب کے اندر جو اسٹوڈنٹس کی تحریک اٹھی, اس تحریک کو باقاعدہ ان نوجوانوں کے اوپر ایف آئی آریں کی گئیں, ان کو جیلوں میں جو ہے وہ رکھا گیا کہ کسی طرح یہ تحریک کو جو ہے اس کو دبایا جا سکے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں قیادت جو ہے وہ اپنی آواز بلند کر رہی ہے, وہیں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے یوتھ کی آرگنائزیشنز ہیں, جو پی ایس ایف کا پلیٹ فارم ہے, ہم سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہماری جدوجہد بہر صورت جاری رہے گی اور ہم جو پاکستان کے عوام اور نوجوانوں اور طالب علموں کے جو حقوق ہیں اس کی ان کو وہ حقوق دلوانے تک انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور اس کا ایک ایک ورکر جو ہے وہ یہ جدوجہد جاری رہے گا. لیکن ہم ان کو بھی میسج دیتے ہیں کہ خدا را یہ خود بھی دیکھیں کہ وہ کون سی پارٹی ہے جو ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور جو ان کے حقوق کی ترجمانی کر رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ہے یا پی ایس ایف ہے, یہ ٹولز ہیں بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے کو, جو بھٹوازم کا فلسفی ہے, اس کو نوجوانوں اور طالب علموں کے اندر لے جانے کے لیے. اور یہ خالصتاً ایک سیاسی ٹول ہے جو ماضی میں بھی ایک سیاسی جدوجہد کا کردار ادا کرتا رہا اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم یہ کردار ادا کرتے رہیں گے. تھینک یو بٹ صاحب. ثناء اللہ جٹک صاحب, آپ دونوں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سامنے ہیں, یہ جو تاریخ بیان کی ہے زہیب بٹ صاحب نے, میں اس تاریخ کا حصہ رہا ہوں اور جو پی وائی او کا وجود ہے وہ اسی لیے آیا کہ پی ایس ایف جب بین ہوئی, ہم اس بیچ میں تھے, ہم نے حلف اٹھانے تھے تو ہمیں ضیاء الحق نے بین کر دیا تھا, پابندی لگ گئی تھی اسٹوڈنٹ یونین پہ. تو پھر محترمہ شہید نے ایک راستہ نکالا کہ یوتھ کو کون سا پلیٹ فارم دیا جائے, تو پھر پی وائی او بنی. تو یہ دیکھیں, یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا ہی نوجوان ہے کہ جو تاریخ کے حساب سے بات کر رہا ہے. اب کچھ لوگوں کو نہیں ہضم ہوتی تو وہ ان کو ہم مطلب کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اپنا راستہ لینا ہے. آپ ثناء اللہ صاحب دیکھیں, آپ کے ارد گرد آپ نے کہا مدر پارٹی بھی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یوتھ جو ہے وہ وہاں پہ آگے جانے کے لیے, بلوچستان بڑا صوبہ ہے لیکن چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, ٹیکنالوجی کی پرابلم ہے, ہر طرح کی کمیونیکیشن کی پرابلم ہے. مجھے وہ بتائیں, کیونکہ آپ کوئٹہ شہر میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ تو آپ کو سہولتیں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کیسے کوپ اپ کرتے ہیں دوسرے علاقوں سے رابطہ کرنے کے لیے, یوتھ کو موبلائز کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ میر صاحب. ہم کوشش اور عملی طور پر ہم اپنے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ہم سفر کرتے ہیں باقاعدہ. ہمیں 1 دن لگتا ہے, 2 دن لگتا ہے, ہم جاتے ہیں اپنے ورکروں کے ساتھ. ایک چیز ہے, نیٹ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے لیکن فون جو موبائل ہے تقریباً سگنلوں کے حساب سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم بات کریں. تو ہم کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ فزیکلی موومنٹ کے ذریعے ہم جا کے موبلائزیشن کریں. بہت ایسا بھی وقت آیا ہے کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے, وہاں پر ہمیں انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ڈینجر زون میں
یا آپ کو اس علاقے میں ہمارے طرف سے کوئی شورٹی نہیں. اگر آپ لوگ اپنے بہاف پر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ویسے الاؤ نہیں ہے. تو ہم الحمدللہ ہم نے ہر اس جگہ پر پہنچ کے شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو کا پیغام پہنچا ہے. ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا پیغام پہنچا ہے. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان لیڈر ہے بلاول بھٹو از دا پروگریسو لیڈر آف پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں. اس جیسا لیڈر آپ کو, جیسا زویب بٹ نے کہا, اس جیسا لیڈر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. تو اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی چوائس ہے ہی نہیں. یہ ویسے بغض میں کہتے ہیں کہ بغض بھٹو, بغض زرداری, بغض بلاول, بغض بے نظیر ان سے نہیں نکلتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا, پاکستان میں ہماری نوجوانوں کی جو اس وقت آبادی ہے 67% ہے. ہمیں مسئلے کیوں زیادہ پیش آ رہے؟ آواز آ رہا ہے میرا میر صاحب؟ جی 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 بالکل آپ بولیں, بالکل آ رہے ہیں. 67% ہمارے یوتھ کی آبادی ہے. میں اسپیشلی بلوچستان یا جتنے بھی ہمارے پروونسز ہے وہاں پر ہمیں بہت سارے مسائل یوتھ کو ہے. میں صرف یہ نہیں کہ میں ایک پیپلز پارٹی کے یوتھ کی بات کروں, میں جنرلی پورے پاکستان کی یوتھ کی بات کرتا ہوں. اس وقت ہمارے نوجوان تعلیم سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے علاقائی جو کلچرل روٹس ہیں ہم ان چیزوں سے دور ہو گئے. ہمارے سلیبس جو اسکول کے لیول پر, اگر ہمارے سلیبس میں ہمارے کلچرل اور ہمارے خطے کے حساب سے اگر ان چیزوں کو رکھا جائے جن کو ہم اپنے ہیروز سمجھتے ہیں صوبے کے سطح پر, علاقائی سطح پر, تو بہت سارے مسائل پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں وہی سلیبس جو ایک رٹایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت ہے تعلیم میں. جغرافیائی اعتبار سے اگر علاقائی حقیقتوں کو ہم اپنے سلیبس میں اپنے ان چیزوں میں ڈالیں اور اپنے ان علاقائی زبانوں کو ہم اگر میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ان کو ترجیح دیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بہت آگے نکلے گا. میں چین کا مثال دیتا ہوں. چین اس وقت دنیا میں آگے اس لیے نکلا کہ وہ اپنے علاقائی زبانوں کو قدر دیتی ہے اور ان کو اون کرتی ہے اور ان کے اوپر عمل کر کے یہ چیز باور کراتی ہے. ویسے ان کا جو قومی زبان ہے وہ چائنیز بولتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں اگر تمام پروونسز جتنے بھی ہیں ان کے علاقائی اس خطے کے حقیقتوں کے مطابق, اس سماج کے مطابق ان کی زبانوں کو ان کے سلیبس میں ڈالا جائے تو تعلیم میں بہت انقلابی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو بہت سارے معاملات ہیں. اگر ان یہ سلیبس میں یہ کہوں گا کہ اپنے ان ہیروز کو ڈالا جائے جس طرح سندھ سے تعلق ہے شاہ عبد اللطیف بٹائی, علامہ اقبال ہمیں ملتا ہے سلیبس میں, ہمارے قائد محمد علی جناح قائد اعظم, اسی طرح بلوچستان سے ہمارے خان کلات, خان نوری نصیر خان, غوث بخش بزنجو, ہمارے رول ماڈل ہیروز جن کو میں کہتا ہوں سلیبس میں ڈالا جائے. شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, وہ جب پولیٹکس اس طرح نہیں کرتے تھے جس طرح آج کل پولیٹکس کیا جا رہا ہے. دوپہر کو اور فیصلہ ہے, شام کو اور ہے, رات کو اور ہے. چیئرمین ہمارے جو لیڈر ذوالفقار علی بھٹو وہ امن آشتئی دنیا کے ساتھ اپنا ایک امن کا رشتہ بنا کے, دنیا کے ساتھ تجارت, دنیا کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ بنا کے آگے ملک کو لے جانے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے. اسی طرح شہید رانی نے دنیا میں امن کے ساتھ تعلقات استوار کر کے دکھائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیروز ہیں ذوالفقار علی بھٹو, شہید رانی,
ان کو پورے پاکستان قومی لیول پر ان کو سلیبسوں میں ڈالا جائے کہ ہمارے ہیروز کس طرح تھے، ہم ان کے اقدار، ان کے جو کردار ہے اس کو ہم اپنی سماج میں، اپنے راج میں، اپنے ان چیزوں میں لا کر ان کو اس ماڈل کو، اس ویژن کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا، یہ ثناء اللہ صاحب کچھ سوالات بھی آ رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ دو سوالوں کو میں اکٹھا کر لیتا ہوں۔ آپ کے علاقے کی وہ ہمیں محرومیاں بھی پتہ ہیں کہ کووڈ 19 کے لیے وہاں پہ کیا مشکلات ہیں، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اور دوسرا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے، آپ نے بڑا اچھا تعلیمی نظام کی بات کی اور اس میں اپنے ہیروز کو انڈکٹ کرنے کی بات کی، تو آن لائن سسٹم وہاں پہ کتنا سود مند ہے؟ کیونکہ دور دراز علاقے ہیں، آن لائن سسٹم کیا ڈیولپ ہو سکتا ہے پڑھائی کے لیے، کچھ آن لائن کلاسز؟ یہ دو باتوں کا، یہ بھی سوالات آ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو اکٹھے کر دیا۔ میں اسی کانٹیسٹ میں بتانا یہی چاہ رہا تھا کہ جس طرح یہاں پر ہم کہتے ہیں، میں وہی کہتا ہوں کہ ان علاقوں کے کلچرل روٹس کو آپ دیکھ لیں۔ ابھی ایک علاقہ ہے وہاں پر بجلی نہیں ہے میر صاحب، وہاں پر بجلی نہیں ہے، وہ اپنے موبائلز کو ایک شمسی کے ذریعے چارج کرتے ہیں۔ ابھی تافتان میں انٹرنیٹ کا اتنا سہولت نہیں ہے، خاران میں کیا انٹرنیٹ کا سہولت ہوگا، آواران میں کیا انٹرنیٹ کا سہولت ہوگا، تربت میں اگر ہے تو کم و بیش میرا خیال میں وہ اتنا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، پشین میں ہمارا یہ سلسلہ ہے کہ نیٹ کا کوئی اس طرح سہولت نہیں ہے۔ چمن آپ لے لے، یوب کا علاقہ آپ لے لے، اکثریتی علاقے بلوچستان کی اس طرح ہے کہ وہاں پر نیٹ کا کوئی اتنا خاطر خواہ سہولت نہیں ہے۔ اور ہم ایچ ای سی ہے، یہ جو تعلیمی نظام ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے کلاسز، یہ ناممکن چیزیں ہیں۔ ہمارے طلبات بیچارے، وہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے وزیر اعلیٰ جو اس وقت صاحب اقتدار ہے، ان کے وزراء بلوچستان کے لیول پر میں یہ بات کروں گا کہ وہ بیچاری بچیاں، بچے، وہ اس چیز کا فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں انٹرنیٹ کا سہولت نہیں ہے، ہم کلاسز کس طرح لیں گے؟ تو بہت سارے مشکلات ہے، اور ان کو لاٹھی چارج کر کے حوالات میں بند کرتے۔ کیا یہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ پھر لوگوں کا سوچ تبدیل ہوتا ہے، لوگ پھر نفرت کرتے ہیں، لوگ پھر یہ سوچتے ہیں کہ حکومت کا رویہ، فیڈریشن کا رویہ ہمارے ساتھ سوتیلا رویہ ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم کاؤنٹ کریں، ان کے ساتھ ریاست کا، حکومت کا یہ حق بنتا ہے کہ باپ کا خوف آنکھوں میں ہونا چاہیے، ماں کا ممتا بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں پر تو حکومت میں جو بھی آتا ہے وہ ایک ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ پبلک کو کس طرح میں ٹریٹ کروں، اسپیشلی بلوچستان کے لوگوں کا۔ تو بلوچستان کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ امن آشتی والے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ اپنی اچھا زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے آنے والے نسلوں کا، اپنے آنے والے معماروں کا اچھا زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ گوادر سی پیک کے حوالے سے بہت سارے بلوچوں کو خدشات ہے، وہ وہاں پر اپنا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ انہیں باور کرایا جائے ان چیزوں کو۔ ہم اگر بلوچستان کے نوجوان کو یہ باور ہو کہ میرا مستقبل گوادر سی پیک میں ہو، میں کہتا ہوں سب سے پہلے وہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ اگر میرا بلوچستان کا نوجوان، اس کو پتا ہو کہ ریکارڈک میں میرے بلوچستان، میرے لوگوں کے اس سے ہمیں ملیں گے، ہمارا مستقبل اچھا ہوگا، میں کہتا ہوں سب سے پہلے بلوچستان کا وہ نوجوان اٹھے گا، وہ دفاع کرے گا ریکارڈک کا۔ میں کہتا ہوں اگر بلوچستان کے نوجوان کو یہ باور کرایا جائے کہ سندک میں جو بینیفٹس ہے وہ بلوچستان کے محروم محکوم لوگوں کے اوپر خرچ ہوں گے، میں کہتا ہوں وہ نوجوان وہ سندک کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ بلوچستان میں ہم بات تو کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بہت سارے ذخائر ہیں، سونے کے، تانبے کے،
तेल के, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के साथ एक ऐसा रवैया हो जो ये समझे कि हुकूमत रियासत बाप का दर्जा भी रखता है, माँ का ममता भी है, तो बहुत सारी चीजें हमारे हल हो सकते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह आपने बड़ी एक पूरे बलूचिस्तान का आपने नक्शा खींचा है। मैं अब आपसे मैं कोविड के बारे में आपने पूछा था मुझसे, मैं कोविड के बारे में बताना चाहता हूं। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारे दोस्त चाहने वाले देख रहे हैं, मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो को प्रोग्रेसिव लीडर इसलिए कहता हूं कि वो संजीदा लीडर है, वो करना, उसके दिल में वो तड़प है। आप ये देख ले कि सिवाय चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के किसने कोविड को सीरियस लिया? जब ताफ्तान में ये सिचुएशन आया, क्या फेडरेशन की तरफ से कोई दिलचस्पी या कोई जिम्मेदारियां इसी वजीर आजम के जो खास कहते हैं फ्रेंड, उनके जुल्फी बुखारी, उनके थ्रू मामला बिगड़ गए, तो बलूचिस्तान ताफ्तान के जरिए पूरे पाकिस्तान में ये वबा, इसको रोक नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम इसको ताफ्तान में या ताफ्तान आने नहीं देते, लेकिन इसके लिए हम इकदामात कर सकते थे, इसके लिए हम संजीदगी के साथ स्टांस ले सकते थे, जिस तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिया। और मैं सलाम पेश करता हूं, और ये हक बनता है हमारे सिंध के वजीर आला का, उन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्होंने ये बावर कराया कि काम करना किस तरह होता है। आपने देखा सबसे ज्यादा तकलीफ न्याजी साहब को हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो से और हमारे मोहतरम वजीर आला मुराद अली शाह से बिल्कुल चिढ़ आता था, क्योंकि वो अमली तौर पर वो काम कर रहे थे कोविड के हवाले से। उन्होंने एक रात में सक्कर में जो उनके लिए जो इंतजामात थे कमरों का और इलाज का, उन्होंने एक प्रॉपर एक पूरा सिस्टम बनाया। तो इमरान खान को आपने देख लिया, न्याजी साहब को, पंजाब में सिस्टम कितना बिगड़ गया। स्पेशली मैं बलूचिस्तान का बात करूंगा, बलूचिस्तान में कोई सीरियसनेस नहीं था। यहाँ पर हमारा बलूचिस्तान हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुका इस मामले में। जब इन्होंने कोविड में इन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, कोई लॉकडाउन नहीं था यहाँ पर, मार्केट्स, दुकानें, कोई इसके ऊपर वो नहीं था। हमारे जो फ्रंट लाइन के जो डॉक्टर्स थे, हमारा जाहिर है इस वबा में हमारा फौज, ये समझो हमारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिक्स थे, उनके साथ अगर एक मास्क नहीं है, अगर वो उनके साथ सेफ किट जो जैकेट्स है जो पहनते हैं वो नहीं है, ग्लव्स नहीं है, वो किस तरह कोविड में उन मरीजों को उनका इलाज करने में अपना किरदार अदा कर सकते थे। तो मीर साहब, माह रमजान से मैं स्पेशली मैं कोयटा का बात कहूंगा कि जो कोयटा में हुआ या कोयटा के नजदीकी इलाके मस्तों, पिशीन, ऐसा कोई गली, ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिससे अमवात नहीं हुए। ये लोग छुपाते हैं, इनके साथ कोई फिगर नहीं है, इनका कोई सीरियसनेस नहीं है कि बलूचिस्तान का वजीर आला अगर उसको इतना अचानक वो प्यार आ गया बलूचिस्तानी अवाम के साथ, जाम साहब ने कैलकुलेशन किया कि कितने लोग कोविड में है, कितने डेथ। यहाँ पर हमारे लोगों को स्प्रो का गोली, पेनाडोल का गोली नहीं मिल सकता था कोविड में। तो अमवात इतने कसरत से हुए हैं कि कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर अमवात नहीं हुए। मैं ये वसूख के साथ कहता हूं कि कोयटा में 1.5 माह में हजारों की तादाद में लोगों की अमवात हुई है, सिर्फ कोयटा में 28 से 30 हजार। ये फिगर हुकूमत के पास नहीं है, ये गाफिल है। गाफिल वो होता है उसके साथ अपने लोगों, जिस तरह सैयद मुराद अली के दिल में दर्द था, उनकी टीम, सैयद गनी, जितना भी उनके टीम उनके साथ काम कर रहा था, उनके साथ फिगर था कि हमारे इस इलाके में इतने कोविड पेशेंट है, वो पहुंच जाते थे।
یہاں پر تو جام صاحب کے پاس کوئی 40 واٹس ایپ گروپ ہے, وہ اپنے گروپس کے اوپر بلوچستان حکومت چلایا جا رہا ہے, کووڈ کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. تو اس طرح میں کہتا ہوں جب حکومت اپنا سیریسنس سنجیدگی اس میں ہوتا ہے تو لوگ کے دلوں میں ایک محبت ہوتا ہے کہ ہمارا حکومت ہمیں دل سے ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہمارے اپنے دل میں ان کی ہمدردیاں ہیں. آپ زہیب بٹ صاحب کا وہ ذرا ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے, وہ میں اتنی دیر میں ایک اور چھوٹا سا کوشچن کرتا ہوں کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس کے حساب سے تو پھر جو تعلیم اور اخلاقی تربیت ہے وہ نوجوان جو وہاں کا ہے اس کو پھر مسائل آتے ہیں, پھر وہ جو کھیپ ہے اوپر, وہ نوجوانوں کی ایک کھیپ ایسی آتی ہے کہ جو مدر پارٹیز میں یا اچھی جگہ پہ جو کردار ادا کرتے ہیں ان کو وہاں پہ تو پھر بڑی مشکلات پیش آتی ہوں گی. جی ہاں, بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. تو سیاسی حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے ورکروں کو موبلائز نہیں کرو گے, ہم سیاست تو کرتے ہیں, ہر کوئی اپنا پلیٹ فارم پر سیاست کرتا ہے, تمام پارٹیاں, جب تک آپ گراس روٹ کے اوپر سیاست نہیں کریں گے میں کہتا ہوں کہ وہ سیاست چیئرمین صاحب جتنا محنت کرتا ہے یا ہماری ٹیم جتنی محنت کرتے ہیں, اگر ہم گراس روٹ تک اس پیغام کو لوگوں کے ان مسائل میں ہم ان ٹچ نہ رہیں گے تو اس کا بینیفٹ ہمیں نہیں ملے گا. جس طرح میں یہ کہوں گا کہ اگر میں پولیٹیکل ایک ورکر اپنے آپ کو کہتا ہوں, میں اگر یونین سطح پر نچلی سطح پر اگر کام نہیں کرتا ہوں, اپنے محلے میں اپنے لوگوں کے مسائل کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں پھر سیاست نامکمل ہے. ہم بلاول بھٹو کے بازو ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ گراس روٹ کے اوپر ہم کوشش ہمارا ہمیشہ رہتا ہے کہ ہم یونین گلی محلے کی سطح پر بھی ہم لوگوں کے مسائل میں جائیں اور لوگوں کے مسائل سنیں جتنا ایز اٹ از ہم سے ہو سکتا ہے. کووڈ میں ہم نے یوتھ کے طرف سے مختلف جگہوں میں ہم ان ٹچ رہتے تھے, جہاں بھی ہمیں کال آتا تھا ہمارے دوستوں کو, ڈسٹرکٹ کے دوستوں کو کہ یہاں پر کووڈ کا پیشنٹ ہے, پھر اسے ہم پراپر طریقے سے کوئٹہ وہ لوگ بھجواتے تھے, پھر یہاں پر ہم ان کے آل حوال کے لیے جاتے تھے, ہم لوگوں کو یہ آگاہی دیتے تھے کہ آپ اس طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئیں, صفائی کا خیال رکھیں. بہت سارے ایسے ایشوز تھے جو ہم کووڈ میں لوگوں کے پاس جا کے ان کو کووڈ سے سیف رہنے کے لیے کہتے تھے. تو بہت سارے ہمارے بلوچستان کے مسائل ہیں نوجوانوں کے, ان چیزوں کے لیے ہم جب تک متحرک نہیں ہوں گے تو مسئلے کم نہیں ہوں گے. اچھا, یہ میں بٹ صاحب آپ آواز آ رہی سر آپ کو؟ جی بٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی ان کا ذرا سلو ہے سسٹم. ویسے آج جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ تو کہہ رہے ہوں گے کہ بلوچستان میں ٹیکنالوجی صحیح کام کر رہی ہے, پنجاب میں صحیح کام نہیں کر رہی. یہ دیکھیں بھی آپ لوگ آپ گلہ نہ کریں کہ بلوچستان میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں نے تو پروجیکٹ تمام ڈسٹرکٹ وادر پروجیکٹ سے بڑا پاکستان میں پروجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے. جی ہاں, یہ تو گیم چینجر اسے کہتے ہیں. جی ہاں, گیم چینجر ہے. جی بٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بٹ صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ میرا خیال سگنل ایشوز ہیں ان کے, وہ سلو ہے, ہی از موونگ بٹ وائس کا ایشو. بٹ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ اپنی جو ہے نا موو کر دیں کہیں اور لاگ آؤٹ کر کے لاگ ان کریں تو شاید آپ کو بہتر جو ہے نا وہ آ جائے آپ کی ریسیپشن. بٹ صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں میرے خیال میں؟ ہاں وہ ہمیں سن سکتے ہیں, ہاں اسی لیے وہ دیکھیں وہ چلے گئے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیں ثناء اللہ صاحب
کہ چیئرمین صاحب جب بلوچستان کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں پہ ابھی دیکھیں میں نے افسوس بھی کیا تھا جتک صاحب سے، آیت اللہ درانی صاحب بہت بڑی شخصیت، وہ فوت ہو گئے بیچارے. اور ہزارہ کمیونٹی کی بھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، بہت سارے سوالات رہ گئے تھے. ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بھی وہاں بڑے مظالم ہوئے، ہم ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور ہر کمیونٹی کے ساتھ. تو وہاں پہ جو میں بٹ صاحب پھر وہاں پہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیونٹیز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ان کا کیا کردار ہے؟ یہ ذرا مختصر جواب دیجیے گا تاکہ پھر میں بٹ صاحب سے 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے. بٹ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ جواب دیں ثناء اللہ صاحب. اچھا، میں بٹ صاحب کو تھینک یو میر صاحب. جس طرح آپ نے، میں یہی کہوں گا کہ جب بھی ہمارے لیڈر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جب آتے ہیں کوئٹہ، ہمیشہ وہ آئے ہیں اسی سلسلے میں. جب بھی کوئٹہ میں بہت بڑے واقعات ہوئے، وکلاؤں کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس میں ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جتنے بھی سینئر وکلا تھے وہ اس دہشت گردی کے شکار ہو گئے اور سب کافی شہید ہو گئے. وہاں پر بھی چیئرمین صاحب کوئٹہ آئے اظہار افسوس کرنے کے لیے. اور ہمارا کیونکہ ہم کوئٹہ میں ہزارہ برادری بھی ہے اور وہ ہمیشہ وہ پرامن لوگ ہیں، بہت ڈسپلن لا کے طریقے سے وہ اپنا لائف گزارتے ہیں. ان بیچاروں کے ساتھ بھی کافی دفعہ بہت سارے اموات ہوئے ہیں. تو چیئرمین صاحب کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا مطلب اس قوم کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ چیئرمین صاحب یہاں آئے کوئٹہ، ان کے ساتھ اظہار تعزیت کیا، اظہار افسوس کیا. تو ہزارہ کمیونٹی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے ہم پر جتنے بھی ظلم ہوئے، لیکن ایک ہی لیڈر ہے پاکستان میں، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری، جو ہمارے غم میں شریک ہوئے ہمارے ساتھ. تو اس سے ایک بہت اچھا پیغام کیا ہے. اور یہاں پر جب بھی بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے تو باقی لیڈروں کے پیر کانپتے ہیں یہاں بلوچستان آنے کو. واحد لیڈر ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ بے نظیر کا لال ہے، یہ وہ نڈر لیڈر ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا اولاد ہے، یہ چیئرمین مرد حر آصف علی زرداری کا لخت جگر ہے. یہ ہمیشہ بلوچستان کے سخت حالات میں بھی آ کر یہاں پر ہمارے ساتھ اظہار افسوس، اظہار ہمدردی کیا ہے. اور بلوچستانی لوگ ہمیشہ چیئرمین بلاول بھٹو کو ایک عزت کی نگاہ سے، ایک خلوص کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے. اچھا جی، بٹ صاحب دوبارہ ان ہو گئے ہیں. ہوپ فلی دس ٹائم ان کا جو سسٹم ہے وہ ہو جائے گا. وہ دو ڈفرنٹ سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں میں کس کو ایکسیپٹ کروں کس کو نہیں. ایک سوال آیا ہے کہ جو سونے چاندی کے ذخائر ہیں بلوچستان میں، وہ وفاق اس پہ زیادہ حق رکھتا ہے یا آپ مستفید نہیں ہوتے بلوچستان والے؟ کیا اگر آپ کو زیادہ اس پہ حق دیا جائے تو بلوچستان کی پسماندگی دور نہیں ہو سکتی؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یا جو بھی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو بھی نکل رہے سب بلوچستان پر لگا دو. جو بلوچستان کے لوگوں کے حقوق بنتے ہیں، حق بنتا ہے، ان چیزوں کو آپ باور کراؤ کہ ہم یہ آپ کی تعلیم پر، آپ کی صحت پر، آپ کے جو مستقبل ہے بلوچستان کا، اس کے اوپر خرچ ہوں گے. میں کہتا ہوں بلوچستان کا وہ ایک عام چروایا بھی خوش ہوگا جو بکریاں چراتا ہے، اس کو بھی اتنا علم ہے کہ یہ ہمارے لیے خرچ ہوں گے. تو اس چیز کا سیریس، اگر اس چیز کو لوگوں میں ایک مایوسی ذہنوں میں ڈالا گیا ہے یا ایک رویوں کی وجہ سے ہوا، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے عمل سے اگر ہم ان چیزوں کو باور کرائیں گے، میں کہتا ہوں بہت ساری چیزیں صحیح ہوں گے. اوکے. اور جو آپ کی کردار ہے اس میں سیاست میں ایک یوتھ کا کسی بھی پارٹی میں، اور ہم یہ نہیں کہتے پیپلز پارٹی میں،
وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اور پارٹیوں کے ساتھ مثلا آپ تو پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوں گے، لیکن اور بھی جی جو ہاں وہاں پہ پارٹیاں ہیں وہاں پہ مطلب صوبائی پارٹیاں بھی ہیں، مرکزی بھی ہیں، تو جی ہاں وہاں کی وہ جو ان پارٹیوں میں یوتھ کا کیا کردار ہے مین اسٹریم میں آنے کے لیے؟ باقی پارٹیاں یہاں پر دیکھیں، ہم تو مطلب یہاں پر جمعیت علماء اسلام ہے، ان کا بھی یوتھ کام کرتا ہے علاقائی حوالے سے اپنے ایشوز کے اوپر. اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، ان کا یوتھ بھی بڑا موٹیویٹ ہے، نکلتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے مسائل کے لیے. بلوچستان نیشنل پارٹی جو نیشنل پارٹی جام اس کے اپنے ڈاکٹر مالک کی پارٹی ہے، وہ بھی کام کرتے ہیں لوگوں کے اپنے لوگوں کے مسائل کے لیے. ان کا یوتھ بھی بڑا پازیٹیو رول رہا ہے. الحمدللہ یہاں پر پارٹیوں کا ایک یوتھ کا ہمارا ان کے ساتھ ایک پازیٹیو رول کے ساتھ ہم ان کے ساتھ بھی ہمیشہ ان چیزوں کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. نہیں، مینگل صاحب کی جو پارٹی ہے اس میں یوتھ کا جی کیا کردار ہے؟ مطلب ان کی ہے کوئی اس طرح؟ میں یہ چاہتا ہوں، میں یوتھ کا کردار نہیں، دیکھنا باقی چاہتا ہوں کہ پارٹیوں میں بلوچستان نہیں، کا. باقی پارٹیوں میں یوتھ اس حوالے سے نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں ادھر ہے اچھا. یوتھ کا، لیکن اتنا نہیں ہے. یوتھ انہیں پسند کرتا ہے، سردار اختر مینگل کو ان کی پارٹی یوتھ انہیں پسند کرتا ہے. ان کا یوتھ کی طرف سے ابھی آپ دیکھ لیں، انہوں نے ایک انیشیٹو بھی لیا ہے. اس چیز کو ہمیں ماننا بھی چاہیے. انہوں نے یوتھ کو اسمبلیوں تک پہنچا. آپ ان کے اگر ایم پی ایز دیکھ لیں تو اکثریت آپ کو یوتھ ہی ملے گا. تو یوتھ کے اوپر ان کا گہرا نظر ہے. کن کا؟ مینگل صاحب کا؟ سردار اختر مینگل کا. جی ہاں. اچھا، یہ تو بڑی جی ہاں بہت اچھی بات ہے جی. کوئی بھی پارٹی ہو، ہم تو جی ہاں، چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان کی پارٹی جو ہو، یوتھ ہے لیکن جی ہاں، ان مستقبل کا ہے، برائٹ اکثریت فیوچر جو ہے بلوچستان اسمبلی میں آپ جی ہاں. دیکھیں تو اکثریت ہی یوتھ کے اوپر ہے، جو ان کے ایم پی ایز ہے. جی ہاں. تو آپ اب وہ آخری میں ٹاپک والا جو ہمارا ہے اس پہ آتے ہیں کہ جو اس وقت حالات حاضرہ ہے پاکستان کے، اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ایک میں نے کتنے پروگرام کر لیے ہیں، لیکن ہمارے پروگرام سے کبھی کوئی میسج ایسا نہیں گیا کہ ہم کسی بھی چیز کو ایگزیجریٹ کر کے بتائیں یا اخلاق سے گری ہوئی بات کریں، یا کوئی ایسا ہم نے نہیں کیا. آپ بھی اسی پیرائے میں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو اور کتنا ٹائم ملنا چاہیے، یا یہ اپنی حیثیت کھو چکی ہے، بس یہ لنگر آن کر رہی ہے، بس گھسیٹ رہی ہے وقت کو؟ تھینک یو. دیکھیں، اس حکومت کو تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک چلے موقع ملا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں. جیسا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پہلے دن کہا تھا کہ سلیکٹڈ، تو ہم اسی جی لیے کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ لوگ ان کو یہ ان کا وہ مشن ہی نہیں ہے، نہ ویژن ہے ان کا کہ ہم نے اپنے لوگوں کے زندگیوں میں آسانیاں کس طرح پیدا کریں. تو آپ دیکھ لے، 2 سال گزر گئے، ان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سنجیدہ اگر انہوں نے کام کیا ہے، میں کہتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی آ کر مجھے بتائے، ان کے مشیروں کی طرف سے بتایا جائے، ان کے ورکروں کی طرف سے بتایا جائے کیا کام کیا انہوں نے. ماں سوائے انہوں نے مہنگائی اور معاشی حقوق کو وائلیٹ کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے لوگوں کے معاشی حقوق کے اوپر. انہوں نے اتنا پاکستانی عوام کو مفلوج کر کے رکھ دیا، ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا انہوں نے. آپ ایک غریب آدمی میر صاحب میڈیسن لینے کے لیے میڈیکل جب جاتا ہے، وہ آپ جی اس سے پوچھ لو، جب وہ ایک دوائی لینے کے لیے جاتا ہے، 1 مہینے میں 500%، 600% وہ دوائی کا قیمت اوپر جاتا ہے. آپ اس غریب سے پوچھو کہ وہ کہاں سے لے آئے گا. روزگار تو یہ نہیں دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم 1 کروڑ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. آپ تو لوگ اپنی بیواریوں میں
اپنے لیے وہ ادویات خرید نہیں سکتے ہیں. آپ دیکھیں خوردنی چیزوں میں کتنا انہوں نے مہنگائی کیا. آپ چینی کو دیکھ لیں, چینی کہاں تک پہنچا ہے انہوں نے. آپ دالیں دیکھ لیں, آپ ایک غریب آدمی گیس کا بل کس طرح دے سکتا ہے, بجلی کا بل کس طرح دے سکتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ایک عذاب میں ہم پھنس گئے ہیں. ہم ان کا نہ کوئی ویژن ہے, نہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہے, نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کو چلائیں. یہ ہمیشہ ایک بحرانی کیفیت میں ہوتے ہیں, یہ ایک ٹینشن والا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیشہ یہ نیازی صاحب خود ہی کرواتا بھی ہے. اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, مراد سعید, وہ کراچی کے گورنر ہو گئے عمران اسماعیل, مختلف اس کے لوگ ہیں. وہ ایک سندھ سے ان کا نام ہے علی زیدی, وہ ڈکن خان ہے, کیا نام ہے ان کا, وہ فکسٹ والا. تو یہ اس طرح کے نمونوں سے, اس طرح کے تماشا کرنے والوں سے پاکستان نہیں چل سکتا ہے. آپ اپنا جو ذوالفقار علی بھٹو کی طرف دیکھتے ہیں, شہید رانی کی طرف دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کو چیئرمین آصف علی زرداری کی طرف, تو ملک چلانا ہمارے لیڈروں نے کر کے دکھایا ہے. آپ کو پتہ ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آخری ٹائم تھا, $28 بلین پر ہمارا زر مبادلہ پہنچایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے. آج یہ کہاں پر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے تو اچھا انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے, آزادی رائے, اس کے اوپر انہوں نے کتنا پابندیاں لگائے ہیں. میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کر کے رکھ دیا. ابھی سوشل میڈیا کو بھی یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ جب ملک کا وزیر اعظم کرپٹ ہوگا تو کرپشن بڑھے گا. میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی ملک میں اتنا کرپشن بڑھ گیا ہے, تو ظاہر ہے ہمارا وزیر اعظم کرپٹ ہے, اس وجہ سے کرپشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے. تو عمران نیازی صاحب یو ٹرن کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور, میرے اندازے میں کوئی اور ان کا ذہنیت صرف اور صرف یو ٹرن کے اوپر فوکس ہے کہ میں نے یہاں پر یو ٹرن لینا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے چیئرمین مردور آصف علی زرداری 18ویں ترمیم, میں کہتا ہوں کہ 73 کے آئین کے بعد سب سے بڑا جو فیصلہ ہے, میں کہتا ہوں 18ویں ترمیم ہے. وفاق کو مضبوط کرنے میں انہوں نے ایک بہت بڑا اپنا کردار ادا کیا. صوبوں میں جمہوریت کا جو احساس کو دوام انہوں نے بخشا. آپ نے دیکھا سوات کے حالات کتنے خراب تھے, وہاں سے دہشت گردوں کو نکالا اور وہاں پر سوات کو کلیئر کیا. 90 دن کے اندر انہوں نے جو سوات کے مقامی تھے ان کو واپس لے گئے. اور زرداری صاحب نے یہ کہا تھا ٹریڈ ناٹ ایڈ, ٹریڈ ناٹ ایڈ. آج تو ہم نیازی صاحب تو گھر گھر جا رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ دیا جائے. زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے, ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. پھر زرداری صاحب نے پوری دنیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ ایک برادرانہ, ایک پرامن ماحول رکھا اور دوستانہ طریقے سے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ چلے. تو میں کیا کیا گنتی کر رہا ہوں زرداری صاحب کے اور ہمارے یوسف رضا گیلانی کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جو غریبوں کا سوشل سیکورٹی میں سمجھتا ہوں وہ کیا, اس کا نقل بھی آج کل یہ لوگ کر رہے ہیں. تو گوادر بندرگاہ جسے ہم سی پیک کہتے ہیں, آج سب اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کا جو معاہدہ ہے چائنا کے ساتھ, یہ تو جناب آصف علی زرداری نے کیا, اس کے بعد ہی باقیوں نے کام کیا. میں مانتا ہوں نون والوں نے بھی اس پر کام کیا. تو آصف علی زرداری نے بہت سارے اقدام اٹھائے جو ایک لیڈر کو کرنا چاہیے تھا. کسی میں دل گردہ ہے وہ اپنے اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں. یہ واحد وہ لیڈر تھے جنہوں نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے. اور ہم جیسے محکوم صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں, 18ویں ترمیم میں بلوچستان کو بہت سارا, آغاز حقوق کے بلوچستان میں بہت ہمیں کچھ ملا ہے. NFC ایوارڈ ہمیں دیا گیا ہے.
बदकिस्मती से एनएफसी अवार्ड के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया, बाकी हुकूमतों ने। पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने बहुत कुछ किया है, और बलूचिस्तान के लोग इस चीज का एहसास अपने दिलों में रखते हैं। आप मुलाजिमीन का बात मैं करता हूं, मुलाजिमीन के लिए क्या इसने रखा है न्याजी साहब ने? 1% भी नहीं बढ़ा है। जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत ने हमने 50% 2 दफा, इसी तरह करके 175% हमने तनख्वाहों में इजाफा किया। ये तो तनख्वाहदार तबके को तो मैं कहता हूं कि सफेद पोश आदमी कहां जाए? आज सफेद पोश आदमी मांगने पर मजबूर हो गया है। ये तो मुल्क को डुबो रहे हैं। अच्छा, ये सनाउल्लाह साहब, भट्ट साहब फिर इन होने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे वो हो जाए। आप मुझे बताएं कि अभी तो खैर आप मदर पार्टी में नहीं आए, लेकिन आप नेक्स्ट डोर टू मदर पार्टी हैं। आप लोगों को ये चीजें अगर समझ आती होंगी, ये क्या होता है बलूचिस्तान में कि वही सेम बंदा इस पार्टी में, अगली दफा उस पार्टी में, अगली दफा, मतलब वहां पे नजरिया डेवलप नहीं कर सकता सिवाय पीपल्स पार्टी के। कोई नजरिया कोई सही डेवलप नहीं कर सकते हैं। मुझे मैं यही कहता हूं कि वो जैसा कि अभी रातों रात जो बाप बना, उसी के हवाले से बात करना चाहते हैं। वो यहाँ पर कुछ सारे मसाइल है, आपको पता ही है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये है कि वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। वो देखते हैं कि आने वाला पार्टी फेडरेशन में जिस पार्टी का हुकूमत बनने जा रहा है, वो उसी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे वो है, बिल्कुल बलूचिस्तान में खामियां। लेकिन मैं यही कहता हूं कि बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जेन्युइन ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ, और इंशाल्लाह ताला हम ये अमल बावर कराएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारा काम किया। ये हमारे अपनी नालायकियां हो सकती हैं, लेकिन हमें मरकज से, जैसा मैंने कहा कि हमने 18वीं तरमीम, एनएफसी अवार्ड, बलूचिस्तान पैकेज, नौजवानों को रोजगार देना, बहुत सारे काम किए। अगर इनको तंजीमी लेवल पर हम अगर ग्रास रूट पर ले जाएं तो बहुत सारे इंशाल्लाह ताला मसाइल भी हल होंगे, और लोग पीपल्स पार्टी को अब भी मानते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त में हमें बहुत फायदा मंद होगा हमारे लिए। पहली दफा मेरा चेयरमैन साहब से मुलाकात हुआ था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप मदर पार्टी में मेरे साथ काम करें, लेकिन मैंने कहा कि मैंने यूथ के लिए मैंने तमाम बलूचिस्तान का दौरा किया है, मोबिलाइजेशन किया है। मैं हूँ, मेरे साथ मेरे जो इंतहाई एक अदीब मुफक्किर है, मैं उसका अगर जिक्र ना करूँ ना इंसाफी है, मेरे सेक्रेटरी इतलात सफर नदीम जहरी साहब, वो मेरे टीम का हिस्सा। मैंने अकेला कुछ भी नहीं किया है, मेरे साथ पूरा मेरा टीम हुआ है, जिसमें मैं जनरल सेक्रेटरी हमारे ऐनुद्दीन काकड़ है, हमारे सीनियर नायब सदर आमिर नासिर है, नेमत गोरगेज है जो हमारे पार्टी ये मेरे टीम के हिस्से हैं। तो हमने बहुत सारा एक साथ काम किया है। तो इंशाल्लाह ताला ये काम हम जारी रखेंगे। हमने ओहदे मीर साहब ऐसे नहीं लिए, हम बाकायदा तमाम डिस्ट्रिक्टों के हम गए। एज चेयरमैन साहब का हुक्म भी था कि आप लोग इलेक्ट होकर आ जाएं, नॉट सिलेक्ट। नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपनी टीम का भी जिक्र किया। उनमें से कुछ लोगों को मैं देखता रहता हूँ, इंशाल्लाह वो वाकई एक्टिव है। अभी साहब, आपकी इजाजत से लाहौर से ईद का चांद निकल आया है, हम लाहौर चलते हैं अब। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, बड़ी मुश्किल से ईद का चांद नजर आया। फिर फवाद चौधरी साहब ने अपना निकालना है और मुनीब साहब ने अपना, अपने चांद की तरफ। मैं यही कहता हूं कि पीटीआई के साथ ऐसे ऐसे नमूने, मैं कहता हूं हैरान हो जाते हैं हम लोग। अजीब, कोई भी अच्छा माहौल है उसको लाकर ये लोग खराब कर देते। अच्छा, वो चले, मैं अब आपसे कुछ बातें हैं भट्ट साहब, अल्लाह करे कि आपका सिस्टम ठीक रहे। ये कुछ सवालात भी आए हैं और कुछ पे उन्होंने रोशनी डाली भी है, और एक रिक्वेस्ट ये आ रही है लोगों की तरफ से, सजेशन है कि आप दोनों या मुख्तलिफ आपके जो प्रेसिडेंट्स हैं, आप एक दूसरे के सूबे में जाके यूनिवर्सिटीज़ में आगे पीछे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं
کوئی اسٹڈی سرکل, کوئی وہاں پہ سیمینارز کریں. آپ کو میں بیٹھ صاحب دیکھتا رہتا ہوں, آپ نے اسٹڈی سرکلز کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایک صوبے سے باہر بھی نکلیں. صوبہ بھی آپ کا بہت بڑا ہے, نو ڈاؤٹ یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ, لیکن یہ ایک سجیشن آئی ہے, اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس سے ایک دوسرے کی یوتھ کو سمجھنے کا موقع ملے گا. جو کمی ایک کی طرف ہے وہ دوسرے سے, مطلب تھوڑا سا انٹرمنگلنگ سے, انٹریکشن سے. کیا سمجھتے ہیں اس بات پہ؟ سر ایک تو انتہائی معذرت جو پرابلم آ رہا ہے میرے ساتھ کوئی بات انٹرنیٹ کا, اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ جتک صاحب کو جو ہے نا وہ سننے کا موقع میں نے مس کر دیا ہے. تو انشاءاللہ کوئی امید بات کرتے ہیں کہ کسی دفعہ پھر ان کو سننے کا موقع ملے گا دوبارہ. تو گزارش ہے سر کہ جہاں تک بات ہے یونیورسٹیز اور کالجز کی, تو یہ میرا خیال ہے ڈومین بنتی ہے پی ایس ایف کی, کیونکہ ٹھیک ہے. پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ونگ ہے, اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کالجز یونیورسٹیز کے اندر جا کر اسٹوڈنٹس کو آرگنائز کریں اور بھٹوازم کے فلسفے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی ٹریننگ کی جائے, ایجوکیشن کی جائے. جو پیپلز یوتھ بالکل آرگنائزیشن ہے اس کی ڈومین ہے آؤٹ سائڈ دا انسٹیٹیوشنز, یعنی بالکل ہماری صحیح. جو جنرل یوتھ ہے ہماری, جس میں ہماری ورکنگ یوتھ ہے, ان امپلائڈ یوتھ ہے, اور وہ یوتھ جو بنیادی طور پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے باہر ہے اور ڈپرائیوڈ ہے. تو صحیح. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے یقیناً کہ ان کو آرگنائز کیا جائے اور ان کے اسٹڈی سرکلز بھی کیے جائیں. اور اسٹڈی سرکلز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انتہائی اہم ہے, کیونکہ جو ایک سیاسی ورکر کی ٹریننگ کا عمل تھا جو ہمیں 60s میں صحیح. یا 70s کے پیریڈ میں نظر آتا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک پورا سیاسی پروسیس تھا سوسائٹی کے اندر موجود تھا, وہ آج نظر نہیں آ رہا. تو ہمیں پھر بنیادی طور پر صحیح. جو ہے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی, اور وہ اسٹڈی سرکلز کے تھرو ہی پاسبل ہے. اور وہ اسٹڈی سرکلز ڈائریکٹ انٹریکشن کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں, اور دوسری آپشن ایک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آن لائن اسٹڈی سرکلز کا ایک آغاز جو پیپلز پارٹی پنجاب نے کیا ہے سوشل میڈیا ونگ نے, تو وہ بھی ایک جی. اچھا ٹول ہو سکتا ہے اس حوالے سے کہ آن لائن اسٹڈی سرکلز کے ذریعے جو ہے وہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور نوجوانوں کو ایجوکیٹ کریں. جہاں تک بات ہے دوسرے صوبوں میں جا کر انٹریکشن کی, تو وہ میرے خیال میں ہونا چاہیے اور ہمارا ہے بھی ہے. ہم لوگ جب کبھی کوئی نیشنل لیول کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم تمام دوست جو مختلف صوبوں سے ہوتے ہیں وہ ہم اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہم اکٹھے بھی ہوتے ہیں. بھٹو صاحب کی برسی ہو یا بی بی شہید کی برسی ہو یا کوئی بھی نیشنل لیول کا, جس طرح بھی یوم تاسیس تھا پنڈی میں ہوا, اس میں تمام دوست آئے ہوئے تھے, جتک صاحب بھی تھے اس میں, ہمارے یوتھ کے باقی صوبوں سے پریزیڈنٹس بھی تھے. تو وہ سارے دوستوں کا ایک انٹریکشن ہمارا ہوتا ہے, اور اس سے ایک پازیٹیو اور ہیلدی جو ہے وہ انفارمیشن ایک دوسرے کے صوبے کے بارے میں ہمیں ملتی رہتی ہے. لیکن اس انٹریکشن کو زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم نیشنل لیول پر اگر کوئی ہم ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر دے دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اچھے بہتر اور زیادہ بہتر لیول کے اوپر انٹریکشن جو ہے وہ ہماری ہو سکتی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے, ہمارا انٹریکشن رہتا ہے اور ایک بڑا دوستانہ ماحول کے اندر جب تک صاحب کو بھی علم ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے جی میں ہاں بھی رہتے بالکل, ہیں, ایک دوسرے کے صوبے ہمیشہ رابطے میں جانتے رہتے ہیں رہتے ہیں, میر صاحب. اور ہم ہر بلکہ ایشو کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تقریباً. جی ہاں بالکل, ہم نے بلکہ اپنے بہت واٹس اچھی ایپ بات. گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں جی جس ہاں, میں تمام واٹس ایپ صوبوں گروپ پر سے ہم جو ہے وہ ہمارے دوست موجود ہیں اس حوالے سے. تو یہ ایک اٹیچ رہتے ہیلدی ہیں. ہمارا ایک آپس میں ڈسکشن رہتی ہے, انٹریکشن رہتا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے میرا خیال ہے اسٹڈی سرکل کی, تو وہ ہمیں تمام جو صوبائی ہمارے دوست ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے صوبوں میں اسٹڈی سرکلز کو باقاعدہ آرگنائز کریں سیپریٹلی ہر صوبے میں, چونکہ یہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے اس کی ایجوکیشن کر سکتے ہیں. یا ہمارا جو ایک بڑی کمی ابھی ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ جو پولیٹیکل ٹریننگ تھی وہ ختم ہو گئی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ واحد جی جی پاکستان بٹ صاحب وہ تھوڑا سا آپ جب سپیڈ پکڑتے ہیں اور موو کرتے ہیں وہاں سے سگنل پھر بریک کرتے ہیں. آپ ثناء اللہ صاحب آرام سے دھیمے دھیمے بولتے ہیں, آپ کے سگنل جو ہے نا وہ پھر
وہ انٹیکٹ رہتے نہیں ہیں. آج انٹرنیٹ بلوچستان پر جو ہے وہ ہے مہربان ہے. بیسیکلی وہ بٹ صاحب کا مجھے ٹیکسٹ بھی آ رہا تھا ساتھ میں, وہ کہتے ہیں میں ٹرائی کر رہا ہوں, شاید عید کی وجہ سے نا وہاں پہ لوگ پھر زیادہ, آپ کو پتہ ہے پھر رش ہے. رش ہے, اور وہ معاملات جو ہے نا پنجاب میں خاص طور پہ لاہور میں. جی ہاں آپ یہ جو عید کے بعد مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی کال آئے گی, وہاں پہ لوگوں میں کتنا وہ پینک اور جو تکلیف ہے عوام کو, مسائل کی, ہر قسم کے مسائل, روزمرہ زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گئی اس حکومت کی وجہ سے. تو بلوچستان کی عوام, نوجوان بھی لیکن عوام چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے, وہ کتنا اس حکومت سے تنگ ہے, اسے حکومت نظر آتی ہے. آپ نے کہا جی کہ وزیر اعظم, یہ وزیر اعظم تو نام کا ہی ہے نا, وہ ہے ہی نہیں, اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے. جی ہاں دیکھیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے تو پاکستان کا بہت بڑا صوبہ. یہاں پر لوگوں کا روز معاش یا تو بارڈر ایریاز میں سامان لے آتے ہیں, چمن کے راستہ ہو یا تافتان ہو یا پنجگور ہو, ویسے زمینداری کے لیے بھی کچھ نہیں رکھا ہے بلوچستان میں. یہاں پر اگر زمینداری ہے اس کے لیے بھی مسائل بہت زیادہ ہے. یہاں پر اگر زمیندار کو 20 گھنٹہ بجلی نہ دے, اگر 4 گھنٹہ اسے بجلی دے, وہ بھی وولٹیج پورا نہ ہو, تو وہ اسٹارٹ کرتے ہی سمرسیبل یا اس کا مشینری ہو وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو بلوچستان میں بہت زیادہ کرائسس ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ تجارت تو یہاں پر نہ کوئی مل ہے, نہ کوئی فیکٹری ہے, نہ کوئی اس طرح کے معاملات. لوگوں کا روز معاش محنت مزدوری کے اوپر ہے. تو زمینداری بھی اتنا نہیں, اگر ہے بھی مطلب حکومت کوآپریٹ نہیں کرتا ہے. جن جن ڈسٹرکٹس میں, جن علاقوں میں اگر زمیندار ہے وہ بہت پریشان ہے. تو یہاں کے لوگ ایک تو کووڈ کی وجہ سے یہ جو معاملہ چلا, اس کی وجہ سے معاشی لوگوں کے بہت زیادہ پریشانیاں زیادہ ہو گئے. تو بلوچستان میں پہلے سے بہت زیادہ پریشانیاں تھیں, ابھی لوگ زیادہ اس چیز کو محسوس بھی کر رہے ہیں. اکثر لوگ یہاں پر مطلب ان کے ساتھ اگر کوئی شہر میں رہتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں وہ کرایہ کہاں سے دے گا, وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا, وہ گیس کے چارجز کہاں سے دے گا, وہ ان کے ایکسپینسز یا ان کے خوردنی چیزیں اتنا مہنگا ہو گئے. مطلب بلوچستان کا اکثریتی جو آبادی ہے وہ سفید پوش لوگوں کے اوپر ہے. تو سفید پوش لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا اس حکومت نے. انہوں نے بلوچستان کے لیے کوئی ایسا کوئی خاطر خواہ پیکج کا نہ اعلان کیا. انہوں نے اگر وہ اپنا کوئی انصاف کارڈ کا انہوں نے کہا تھا, وہ بھی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں ہوا ہے. ایسا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پہنچا, لیکن اکثریتی میں سمجھتا ہوں کہ 75 لوگ یہ جو انصاف وہ ہے وہ بھی نہیں پہنچا. البتہ جو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہ جو ایم این ایس کو ہم 8000 یہ جو فارم ملتے تھے وہ اپنے حلقے میں بیواؤں کو وہاں پر ان غریبوں میں بانٹتے تھے, ان میں بہت سارے تحریک انصاف کی حکومت میں بند ہو گئے, جس سے بلوچستان میں اور زیادہ پریشانی ہے اور بہت سارے لوگ لے رہے ہیں. تو مجھے بلوچستان حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو, ان میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے. جب تک ان میں جب سنجیدگی نہیں ہوگا تو پھر لوگ ظاہر پریشان ہوں گے, لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے معاشی طور پر ہر طرح سے. میں آپ کے بات دوبارہ آؤں گا اس سوال کے ساتھ. ابھی میں بٹ صاحب سے بات کر لوں کہ جو بلوچستان کا نوجوان ہے وہ اسلحہ کب اٹھاتا ہے اور اس کو اس چیز سے کیسے روکا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بٹ صاحب آپ یہ بتائیں, میں حکومت کے بارے میں بات کر رہا تھا, آپ پنجاب میں بیٹھے ہوئے اور پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کا ہب ہے, اور آپ ماشاءاللہ وسیم اکرم پلس کی حکومت میں ہیں, تو آپ کو وسیم اکرم پلس کا کچھ کام نظر آتا ہے وہ وہاں پہ, اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس حکومت کے کتنے دن رہ گئے اور کیوں رہ گئے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ
حکومت کے جتنے بھی دن رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جتنے دن انہوں نے گزارے ہیں ابھی تک کوئی ایک ایسی کمٹمنٹ نہیں تھی جس پہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہو، اور ان کی ڈائریکشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی درست سمت کے اندر یہ آگے بڑھ رہے ہوں اور درست سمت کے اندر یہ چیزوں کو آگے لے کر جا رہے ہوں۔ تو ابھی تک تو یہ 2 سالہ جو حکومت ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے اس میں بڑے پیمانے کے اوپر اضافہ ہوا ہے، اسی طرح انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں کدھر چلا گیا ہے، ایون گولڈ کا آپ ریٹ دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں تھا۔ پھر جی ڈی پی، اگر پاکستان کا آپ اکانومی کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کی جی ڈی پی پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جس میں جی ڈی پی آپ کا مائنس میں چلا گیا۔ تو مائنس میں جو ان کی کمٹمنٹ تھیں یا جو وعدے تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو ملک کی اکانومی کا حال اس حکومت نے کیا ہے اور جو پاکستان کے عام لوگوں کا حال اس حکومت میں ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان میں پھر 1968 69 اور 67 کی طرح ایک بہت بڑی تحریک جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لیڈ کیا تھا، اس طرح کی ایک تحریک ابھر کر سامنے آ سکتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو ہر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے بے شمار جو سول ادارے ہیں ان کے اوپر ریٹائرڈ یا حاضر سروس جو ہمارے فوجی ہیں ان کو بٹھایا جا رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں ادھر نبھا رہے ہیں، اور اسی طرح کوئی ایسا ایک شعبہ نہیں ہے جس میں ترقی تو کیا بلکہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں تنزلی نہ ہوئی ہو، یعنی سٹیبل بھی نہیں رکھ سکے ہیں یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے اس اپنی اکنامک کنڈیشنز کو، اور اس کے اوپر ایک سوشل بحران پیدا ہوتا جا رہا ہے، ایک سیاسی بحران جو ہے وہ ملک میں جنم لیتا چلا جا رہا ہے، اور پاکستان کی عوام کی حالت اتنی ابتر ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگ اس کرونا کے پیریڈ کے اندر، میں بالخصوص مینشن کرنا چاہوں گا کہ کووڈ جو 19 کی سچویشن تھی، اس سے پہلے بھی پاکستان میں کوئی ہماری حکومت کی جو کارکردگی تھی کہ وہ بہت بہتر نہیں تھی، بلکہ وہ نیگیٹو جو انڈیکیٹرز تھے وہ پہلے بھی اسی طرف جا رہے تھے، لیکن اس کووڈ 19 نے اس حکومت کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر ایکسپوز کیا ہے۔ اور پھر میں یہاں یہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر اس کووڈ 19 کی سچویشن میں دنیا کی جتنی بھی افواج رہی ہیں مختلف ریاستوں کی، انہوں نے اپنے بجٹ میں کمی کی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے اس کووڈ 19 کے سچویشن کے اندر بھی اپنے بجٹ میں 200 ارب کا اضافہ کیا۔ تو یہ ایک بڑی بھیانک سچویشن ہے، اور میرے خیال میں کہ اس سچ کو آشکار ہونا چاہیے، اور لوگوں کے اوپر آشکار ہو رہا ہے یہ سچ۔ اسی طرح اس کووڈ 19 کی سچویشن کے اندر جو ہمارے حکمران ہیں موجودہ، انہوں نے جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پالیسیز تھی ان کو بڑے ہی شدت کے ساتھ نافذ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ پرائیویٹائزیشن بڑے پیمانے کے اوپر جو ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا جو ہے وہ پاکستان ریلویز ہے، چاہے وہ پی آئی اے ہے، وہ پاکستان سٹیل ملز ہیں، ان کو بہت تیزی کے ساتھ یہ ان کی کوشش ہے کہ اسی سناریو کے اندر فروخت کیا جائے۔ بڑے پیمانے کے اوپر جو ورکرز ہیں ان کو سیک کیا گیا ہے، ورکرز کو نوکریوں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ ایسی پالیسیز لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری جو پینشنرز کی ایج ہے، جو ہماری جاب کی ایج ہے، اس کو 55 ایئرز کیا جا رہا ہے، اور ایسی بے شمار پالیسیز ہیں جو بنیادی طور پر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی پالیسیز تھیں، ان کو اس کووڈ کی سچویشن میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو پاکستان کی تاریخ میں یہ بدترین حکومت ہے، اور بدترین بحران جو ہے وہ اس حکومت کے نتیجے میں جنم لیتا چلا جا رہا ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ہے انتہائی ورس ہے، اور اس ورس سچویشن کے اندر وفاق میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی اب ایک ایسی شخصیت جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کو بنیادی طور پر پاکستان یا پنجاب کی عوام کے مسائل کا کوئی ادراک نہیں ہے، اس کو پنجاب کی جو پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے اوپر لا کر اس کو حکمران بنا دیا گیا ہے۔ اور اس کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ کووڈ کا سچویشن ساری شروع ہوئی تو وہ یہ صحافیوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ جی یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے انسانوں کو۔ تو یہ ایک مذکہ خیز میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہے، اور جتنی مذکہ خیز ہے اتنی شاید یہ ورس بھی ہے، اور اس ساری سچویشن کے اندر پنجاب کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے پچھلے عرصے میں، اور جو پنجاب کے دعوے دار تھے پنجاب کی سیاست کے، میں یہاں پر مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا، گو کہ وہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں بھی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک شرمناک خاموشی اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے،
اس موجودہ حکومت کے خلاف. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں یا وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ خاموش رہنے پر مجبور رکھا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے وہ پارلیمنٹیرین پنجاب کے اندر ہمارے چند ایم پی ایز ہی کیوں نہ ہوں, حسن مرتضیٰ صاحب کی شکل میں اور دوسرے لوگوں کی شکل میں, انہوں نے بڑے واضح انداز کے اندر پنجاب کے جو مسائل ہیں اور پنجاب حکومت کو بڑے برے طریقے سے ایکسپوز کیا. اور اسی طرح چیئرمین صاحب نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے واضح الفاظ کے اندر اس حکومت کو نہ صرف ایکسپوز کیا ہے بلکہ جو ہے وہ ان کے خلاف ایک بڑا واضح سٹینڈ لیا ہوا ہے چیئرمین صاحب نے. اور اس سے پنجاب کے اندر جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو پنجاب میں بنی تھی, جس کا جنم پنجاب میں ہوا تھا, جس کی اصل سٹرینتھ پنجاب تھی, تو وہاں پر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی نوجوان جو لیڈرشپ ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کے لیے ایک سمپتھی اور ان کے لیے ایک سیاسی جدوجہد کا ماحول جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ویکیوم کو فل کریں. میں نے جناب چیئرمین کو گزارش بھی کی تھی کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ پنجاب میں گزاریں اور پنجاب کو دیں, کیونکہ یہ سینٹر ہے. ہمارے جو دوسرے صوبوں کے دوست ہیں وہ اکثر اس بات کے اوپر جو ہے وہ بلکہ ہمارے پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی پنجاب جو ہے وہ ہم پہ حکمرانی کرتا ہے. تو میں جتک صاحب جو ہے وہ آپ کی وساطت سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہماری ورکنگ کلاس ہے وہ بھی انہی مسائل کا شکار ہے جو بلوچستان کے اندر جو ورکنگ کلاس ہے اس کا شکار ہے. اور جس طرح پنجاب کا جو سردار ہے یا پنجاب کا جو جاگیردار اور وڈیرا ہے وہ بالکل اسی طرح مراعات حاصل کر رہا ہے جس طرح بلوچستان کا یا سندھ کا یا کے پی کے کا سردار اور وڈیرا اپنی مراعات حاصل کر رہا ہے. سو یہ کلاس ایک طبقے کی لڑائی ہے, اور وہ طبقہ ہے جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 اور 78 اور اس کے بعد 70 کے الیکشنز میں ایک حکمران کلاس سے, ایک حکمران طبقے سے نجات دلائی تھی. سو یہ ایک طبقاتی لڑائی ہے, ایک کلاس, ایک مظلوم اور محکوم طبقے کی لڑائی ہے, اور اس کو ہمیں تمام جو صوبے ہیں اس کے اندر وہ اس ساری جدوجہد کو طبقاتی بنیادوں کے اوپر جوڑتے ہوئے ہمیں ایک ایسی جدوجہد کی طرف بڑھنا ہے کہ جس میں یہ نظام جو اس تمام استحصال کا باعث بن رہا ہے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ واحد لیڈرشپ ہیں جنہوں نے پچھلے عرصے میں یہ اٹیمپٹ کی ہے کہ واضح طور پر اس نظام کے اندر موجود اس کی خرابیاں, خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں یا وہ آپ کی سول اور ملٹری بیوروکریسی سے ریلیٹڈ ہیں یا پارلیمنٹری جو ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں, انہوں نے واضح طور پر ان تمام مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ ان مسائل کا حل بھی دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہماری ذمہ داری ہے, ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر چیئرمین صاحب کا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بی بی شہید کا جو میسج ہے اس کو پاکستان کے تمام نوجوانوں, پاکستان کے تمام طالب علموں اور ورکنگ کلاس تک پہنچائیں. اور وہ میسج وہی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی منشور میں لکھا ہے, جو درج ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کا جو حتمی مقصد ہے وہ ایک غیر طبقاتی سماج کا حصول ہے جو ہمارے عہد میں صرف سوشلزم کے ذریعے ممکن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پیریڈ جو عہد چل رہا ہے اس میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بنیادی منشور ہے اس منشور کو ہم لے کر نکلیں باہر, اور اس سارے کے ساری جو استحصال کرنے والی قوتیں ہیں ان کے خلاف ہم ایک مزاحمتی تحریک جو ہے اس تحریک کو جنم دیتے ہوئے اس استحصال زدہ نظام سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں. اور بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے جب میں اپنی قبر میں بیٹھا ہوا عوام کی فتح مند جو قدموں کے چاپ ہیں وہ سنوں گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس جو بھٹو صاحب کا جو پیغام تھا یا ان کا جو فلسفہ تھا اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں, پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان میں. بے شک. میں ایک اور یہاں پہ سوال پیدا ہوا ہے, آج ہی میں نے پروگرام ایک دیکھ رہا تھا, میں ان صحافی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ لاتے ہیں گروسری کی لسٹ, تو وہ بڑے عجیب طریقے سے وہ طنز کرتے ہیں, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے, نام نہیں میں لینا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے جی بار بار کہ یہ اپوزیشن جو ہے یہ اکٹھی نہیں ہوگی, یہ انہوں نے ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف یہ کہا, وہ کہا, یہ کہا. ہم نے کہا لیکن ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, پھر جو بھی اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں انہوں نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور آگے چلے. لیکن آج میڈیا پہ بیٹھے ہوئے
90% لوگ میں کہوں گا کم از کم انہوں نے بھی تو اس حکومت کے لیے کیا کچھ کہا تھا, وہ بھی تو معافیاں مانگے نا. کیا وہ شرمندہ نہیں ہے؟ انہوں نے نہیں کیا کہا تھا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, جی پیپلز پارٹی چور ہے, نون ڈاکو ہے, یہ ہے. آج چور ڈاکو تو یہ حکومت ثابت ہوگی, آج وہ پھر اپنا تھوکا ہوا چاٹے. پھر وہ جو یو ٹرن ہے وہ جیسے نیازی صاحب کو کہتے ہیں, تو ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں کریں گے؟ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ نظام کرا دیں گے, انہیں جلدی کیا ہے. جب ہم تھوڑا سا حالات دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کیا. آپ دونوں سے ایک سوال ہے, آپ 2 لائنر جواب دیں. جیسے ہی کال آتی ہے آپ اپنے آپ کو ثناء اللہ صاحب آپ جواب دیں. کتنا احتیاط سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب میرے خیال میں وہ کال دے دیں گے, صرف وہ اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اپوزیشن میں ہے پیپلز پارٹی بھی, ہم ان سے ہٹ کے چل نہیں سکتے. تو آپ دونوں 2 لائنر ایک جواب دیں کہ اس کال کے لیے کتنا تیار ہیں آپ لوگ. آواز صحیح معنوں میں نہیں آ رہا ہے میر صاحب, آپ کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ کا آواز بھی میرا خیال نیٹ آپ کا نہیں ہو سکتا ہے میں ذرا تیز بولا ہوں تو ہو جاتی ہے. بلاول بھٹو صاحب ہو سکتا ہے کسی وقت کال دے دیں, لیکن اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لے کے دیں گے کال. تو پیپلز پارٹی کا نوجوان یوتھ کتنی تیار ہے؟ ایک دفعہ دوبارہ ریمائنڈ کرا نا, آواز کٹ رہا ہے تھوڑا سا. بٹ صاحب آپ کو آواز آ رہا ہے؟ ہیلو جی آ رہی ہے مجھے. کٹ رہا ہے آواز. اچھا آپ جواب دے دیں پھر وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو. میرے صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی, وہ پنجاب آئے تھے جب, تو ہم نے ان کو لبیک کہا اور ہم نے کہا کہ آپ کی ایک کال کے اوپر انشاءاللہ بڑی تعداد کے اندر, اور چونکہ اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری پھر ہماری سینٹرل پنجاب کی بنتی ہے, تو انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ ہم کتنی بڑی تعداد کے اندر وہاں پر موجود ہوں گے. لیکن میں اس سے ہٹ کے ایک چھوٹی سی مختصر بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم تنظیموں کے علاوہ اس وقت جو کرائسس ڈیولپ ہو چکا ہے, آپ یقین کریں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک کال دیں تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی. پاکستان کے جو لوگ, جو مختلف سیکشنز ہیں, جو مزدور ہیں, جو کسان ہیں, جو طالب علم ہیں, جو نوجوان ہیں, اور تاجر طبقہ تک پاکستان کا, جو مڈل کلاس تھی جو اب بڑی تیزی کے ساتھ لوور کلاس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, یہ سارے لوگ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کال کے اوپر باہر نکلیں گے. اور انشاءاللہ جو ہماری آرگنائزیشنز ہیں, جو ہماری تنظیمیں ہیں, ماضی میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ پی ایس ایف ہو یا پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ہو, یہ دونوں تنظیمیں ہی بڑے پیمانے کے اوپر انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کیا ہے, خواہ وہ کوئی جلسہ ہو یا کوئی احتجاج ہو یا کوئی جد و جہد یا اسٹرگل ہو کوئی بھی. تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ونگ تھا یا ہمارا یوتھ ونگ تھا, انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی ہیں بھرپور طریقے سے. اور انشاءاللہ ہم ابھی بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہاں پر کوئی بڑا دعویٰ کر رہا ہوں, لیکن جب چیئرمین صاحب کال دیں گے, ابھی ہم نے ان کو بھی گزارش کی ہے, جس دن ہماری زوم کی میٹنگ تھی اس سے اگلے دن چیئرمین صاحب نے ہمیں لنچ دیا تھا لاہور بلاول ہاؤس میں, تو میں نے اس وقت بھی ان کو گزارش کی تھی کہ میں نے کہا تھا بلاول صاحب آپ نے جو اعلان کیا ہے کہ میں نکلوں گا باہر اور ہم جو ہے وہ یہ حالات کے خلاف نکلیں گے, تو انشاءاللہ ہم آپ کے آگے کھڑے ہوں گے. اور ہم صرف آگے نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ یہ لوگ جو احسان اللہ احسان جیسے لوگ جو بلاول صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور یہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام مسائل کے خلاف باہر نہ نکلے, جدوجہد نہ کرے. تو ہم نے بلاول صاحب کو بھی یہ میسج, میں نے براہ راست ان کو میسج دیا تھا کہ چیئرمین صاحب ہم آپ کی ہیومن شیلڈ بنیں گے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ باہر نکلیں, کیونکہ آپ کی حفاظت جو ہے وہ صرف آپ کی ذات کی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی عوام کی حفاظت ہے, پاکستان کے محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے. تو انشاءاللہ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن اور پی ایس ایف جو ہے یہ بڑے پیمانے کے اوپر ہم لوگ نہ صرف نکلیں گے, اپنی لیڈرشپ کی حفاظت کریں گے, بلکہ اس استحصال جو زدہ نظام ہے اس سے نجات تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں. اور جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی, تو ہم نے تو بلاول صاحب کو یہ بھی کہا کہ آپ یقیناً اپوزیشن کو اعتماد میں ضرور لیں, لیکن اگر آپ ہمیں بطور پارٹی چیئرمین کال دیں گے تو تب بھی انشاءاللہ ہم کسی صورت میں آپ کو مایوس نہیں کریں گے. زبردست. ثناء اللہ صاحب آپ کو بٹ صاحب کی آواز آ رہی تھی؟ ہلکا پھلکا میں سمجھنے کا کوشش کر رہا تھا, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ, ان کی طرف سے مسئلہ ہے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ابھی آ رہی ہے آپ کی آواز. چلے اچھا, میں سوال وہ انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے. میں نے ان سے سوال کیا تھا آپ دونوں سے کہ کیا پیپلز یوتھ یا پیپلز پارٹی بلاول صاحب کی کال پہ باہر نکلے گی
تو انہوں نے کہا کہ ہر طبقہ باہر نکلے گا، نہ صرف ہماری تنظیمیں نکلیں گی، ہر طبقہ نکلے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ بالکل پس چکی ہے. تو آپ وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں عوام کا جو ریئیکشن ہے اور اپوزیشن کی کال، چاہے وہ بلاول صاحب کی کال ہو یا چاہے اپوزیشن کی، لوگ کس طرح نکل سکتے ہیں باہر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بات یہ کہ ایک پوری دنیا پورے ملک میں اس ٹائم ایک مایوسی، جب مایوسیاں یعنی اپنے اونچائی کی پیمانے چھو رہی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جیسے سنجیدہ میچور سیاستدان وہ اگر کال دیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑے، بلوچستان کے ریگستانی علاقے، بلوچستان کے طول و عرض سے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے ورکر نکلیں گے اور شانہ بشانہ ہم آگے ہوں گے. چیئرمین صاحب کے لیے ہر اس جگہ پر ہم ان کے اس کاز کے لیے اس کال پر ہم ان کے ساتھ، ان کے ہاں پر ہم لبیک کر کے ہم اپنا جان ہتھیلی پہ رکھ کے کسی بھی ایشو کے اوپر، کسی بھی معاملات پر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن دریغ نہیں کرے گا. اور میں یہ ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صرف اور صرف ہم کووڈ-19 کی وجہ سے، چیئرمین صاحب بھی بہت سارے چیزوں کے اوپر سوچتے ہیں. یہ جو بیان احسان اللہ احسان نے دیا ہے، پیپلز پارٹی کا جیالہ، پیپلز پارٹی کا ورکر، پیپلز پارٹی کا لیڈرشپ اس میں کبھی بھی نہ جھکا ہے، نہ ہم اس چیز کا پرواہ کرتے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے تختہ دار پر پندے کو چوم کے اپنا جان کا قربانی دیا. شہید رانی کے ساتھ، شہید بے نظیر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. 18 اکتوبر آپ لے لو، 27 دسمبر آپ لے لو. یار بلاول بھٹو احسان اللہ احسان کے ان چیزوں سے یا ان کے ایسے ٹویٹ کرنے پر ہم صرف اور صرف چیئرمین صاحب اس چیز کو سوچتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے پورے پاکستان کا، پوری دنیا کا سچویشن کچھ اور ہے. تو جب بھی کال دیں گے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے طول و عرض سے ورکر نکلیں گے، یوتھ آرگنائزیشن نکلے گا اور اپنے چیئرمین کے شانہ بشانہ کڑے ہوں گے، اور 2 قدم ہم اپنے چیئرمین صاحب سے آگے کھڑے ہو جائیں گے ان کے دفاع کے لیے، ان کے لیے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اس وقت جینون لیڈر کا ضرورت ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے آنے والے وقت کا وہ کہتے ہیں مستقبل بھی ہے، اور پاکستان کا وہ مستقبل اور پاکستان کو ایک بہترین ٹریک پر لے جانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم کنٹینروں پر چڑھ کے ہم ایسے کام نہیں کیے، ہم نے عملی طور پر ایسے کام تاریخ گواہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو، شہید رانی اور آصف علی زرداری. انشاءاللہ تعالی پوری پاکستانی قوم اس وقت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہے. تو جب بھی کال دیں گے ہم ایز اے ورکر چیئرمین صاحب کے ساتھ ہوں گے. زبردست. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب دوبارہ آن لائن ہو جائیں تاکہ آخری وہ پیغام دے دیں. ثناء اللہ صاحب، ہم نے جب پی وائی او پی ایس ایف کی سیاست کی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ایجنڈا سڑک پہ نظر نہیں آتا تھا. جو چھوٹے موٹے چھپ کے جلسے ہوتے تھے اس میں ہم اپنے قمیض شلوار کے اندر، کپڑوں کے اندر جھنڈا چھپا کے لے کے جاتے تھے. ہم نے اس وقت ایسی سیاست کی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو تو ابھی ماحول ڈیفرنٹ ہے، آپ کے ساتھ ٹیکنالوجی کی وار ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ وار ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈیفرنٹ جو ہے نا معاملات تھے. تو میرے میر صاحب میرے چاچا قصہ کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا، میں کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، تو دورانی صاحب کے ساتھ جو ہمارے آیت اللہ دورانی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، تو انہوں نے کہا کہ میں جب دورانی صاحب آئے ان کے ساتھ سیم یہی سچویشن جو آپ نے بتایا،
کہا کہ یہ جھنڈی مجھے دیا, یہ جھنڈی اس پول کے اوپر لگا دو. تو انہوں نے کہا, میں 10th کلاس کا میرا خیال اسٹوڈنٹ تھا, تو میں 9th یا 10th کا, تو میں چڑھ کے پول کے اوپر وہ جھنڈا لگا رہا تھا پیپلز پارٹی کا. تو اس میں وہ پولیس والے آ گئے, فورسز آ گئے, تو مجھے لے گئے وہاں پر. میرے خیال میں کوئی 3-4 دن کے لیے, 1 ہفتے کے لیے میرے چاچوں کو بند کیا گیا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کا ترنگا جھنڈا کیوں پول پر لگائے. تو دورانی صاحب بولتے سینئر تھے, انہوں نے ظاہر ہے دوستوں نے انہیں ایک سائڈ پر کر دیا. تو بات یہ کہ جب ہم پارٹی میں جس بھی ہم بات تو کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کا, ضیاء الحق کا, اپنا پرویز مشرف خٹک کا, جب ہم اپنے اندر کے ڈکٹیٹر کو ختم نہیں کریں گے, ہم ورکروں کے بیچ میں ورکر نہیں بنیں گے, ہم ورکر کو اپنا اثاثہ نہیں سمجھیں گے. ورکر میں, غلام میں, ملازم میں بہت فرق ہے. ہم ورکروں کو جتنا ان کا عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کا ورکر آپ کے لیے, پارٹی کے لیے, پارٹی کے ترنگا جھنڈے کے لیے اپنا جان دے گا. پاکستان میں کوئی ایسا پارٹی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے. تو صرف اور صرف میں یہی کہتا ہوں کہ ہم جتنے بھی عہدے دار ہیں, عہدے آنی جانے والی چیزیں ہیں, یہ بڑی یہ ان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے, اہمیت کردار کی ہوتی ہے. ہم نے اپنے کردار سے پیپلز پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ہم نے ڈکٹیٹ نہیں کرنا ہے, ہم نے ایز اے ورکر خود ان کے ساتھ کام کر کے ان کے احساس یہ نہیں دلانا ہے. ہم نے مڈل کلاس کے ساتھ, ہم نے ہر کلاس کے ساتھ بیٹھ کے انہیں اس طرح سے یہ باور کرانا ہے کہ ہم ایک خاندان کے, فیملی کے ان افراد میں سے ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں. ہمارے رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتے, چھوٹ نہیں سکتے. جب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے, میں کہتا ہوں یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کے لیے بہت آسانی ہوگا, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جتنے بلوچستان کا دورہ کیا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم باقی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں, عمران خان ہے وہ اتنے دورے نہیں کیے, اپنے ورکروں کے ساتھ نہیں ملے. آپ کو میں بتاؤں میاں نواز شریف کوئٹہ کبھی وہ اپنے وزیروں کے ساتھ میرا خیال اتنے ملاقات نہیں کیے جتنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے عام مڈل کلاس ہم جیسے ورکروں کے ساتھ ملاقات کی ہے, ان کا سنا ہے. چیئرمین صاحب اپنے عام ورکر کو بھی بہت عزت بھی دیتے ہیں, رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اور سنتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہم جب عہدے دار ہیں, ہمیں ان چیزوں کو نیچے ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں عہدے پر ہوں, میں ایک ڈکٹیٹر بن گیا کہ میں سب کچھ نہیں. ہم ورکر ہیں. ورکر وہ ہوتا ہے جو اپنے جو آنے والا مستقبل ہے پارٹی کا, اس کے لیے پھر اپنے انا کو, اپنے غنا کو, اپنے تکبر کو ایک سائڈ پر رکھ کے ہم نے جیالہ بن کے کام کرنا پڑے گا, تب ہم آگے جا سکتے ہیں. بس آپ اسی جذبے کو, اسی جالے پن کو اپنا جو ہے نا مضبوطی سے جو ہے نا اکٹھا رکھیں, تاکہ آپ, مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کا بھی ذکر کیا, اور یہ ہی ایک ہوتا ہے کہ آپ, ہم بھی اپنے آپ کو ورکر کہتے ہیں. ہماری بھی ٹیم ہے, ہمارے صدر ہے ڈاکٹر ارشاد کمبو صاحب, وہ کووڈ کی وجہ سے پاکستان پھنسے ہوئے ہیں, آ جائیں گے کسی وقت بھی. اور اسی طرح جنرل سیکرٹری ہے عامر یاسین بھی, حافظ رزاق ہے ہمارے انفارمیشن سیکرٹری یورپ کے, اور اسی طرح نائب صدور بھی ہیں یوتھ کی, ہمارے آصف علی خان یوتھ کے صدر ہے, خورشید بخاری صاحب ہمارے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں, تو ان کی آگے ذیلی تنظیموں کے بھی ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایک بیسیکلی نظریے کو ساتھ لے کے چلنا. مجھے خوشی ہے آپ دونوں کے ساتھ آج پروگرام کیا ہے, اور یہ میرا سب سے لمبا پروگرام ہوا ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے. کیوں کہ آپ لوگ ہی ہیں, یہ پارٹی کو آگے آپ لوگوں نے لے کے چلنا ہے, آپ لوگوں نے اس پارٹی کو آگے چلانا ہے. سینئر جو ہیں وہ تو بلیسنگز ہوتے ہیں, وہ گائیڈ کرتے ہیں, لیکن اصل جو ہے نا آپ کا رابطہ عوام سے. آپ ہم نے تو الیکشنز والے دن ناشتہ کیے بغیر صبح چلے جاتے تھے کہ ووٹرز کو اٹھانا ہے جی, لسٹیں لینی ہے, یہ کام ہے, وہ رات کو نیند نہیں آتی تھی, اتنے ہم جو نا پپتی ہو جاتے تھے کہ یہ کام جو ہے نا یہ کرنا ہے. اور پتہ نہیں سزوکیوں میں ادھر ادھر سے کہیں ووٹر ایک ووٹر کو کھینچ کے لاتے تھے کہ ووٹ ڈالو. تو
تو ایسے ایسے یہ سارے پولنگ ایجنٹ بھی پھر بڑے ہوئے, پولنگ ایجنٹ بھی بنے. تو یہ آپ لوگ اسی طرح اپنے اس کو رکھیں. اور مجھے ایک آخری یہ بتائیں, میسج بھی دیں اپنے نوجوانان کے لیے, میسج بھی دیں, اور ایک یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہے یوتھ کو, میں پہلے کہوں گا, علی مدد جدک صاحب کا تو علیحدہ گلہ تھا, لیکن یوتھ کو کیا پلیٹ فارم ملتا ہے نیشنل ٹی وی پہ یا کسی جگہ پہ کہ تاکہ آپ بھی اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکیں؟ جیسے آج آپ کو ملا, چلے ہمارا تو پارٹی کا ہے, ہم نے تو اوورسیز سے آپ کو دے دیا, لیکن کیا آپ کو اس طرح پلیٹ فارم ملتا ہے کہ جہاں آپ کھل کے بات کر سکیں؟ میں نے ایک بات کیا تھا, بہت شکریہ امیر صاحب. یہاں پر کنٹرولڈ میڈیا ہوتا ہے, بلوچستان کے مین ایشوز کو نہیں دکھایا جاتا ہے. یوتھ کا مطلب میں یہ بتاؤں, چینلوں کے اوپر اتنا فوکس نہیں کرتے ہیں. جب معاشرے میں, یہ چینل والے بھی ہمارے ہی معاشروں سے ان کا تعلق ہے, جب ہم اپنے معاشرے کے ان چیزوں کے اوپر اپنی یوتھ کو ساتھ نہیں لیتے ہیں تو پھر بحرانی کیفیت آتا ہے. آج تمام چینلز پریشانی کا عالم ہے, ان کے اوپر کنٹرول ایک سسٹم نافذ کیا جا رہا ہے, بلکہ کنٹرولڈ ہے کافی حد تک. تو ہمیں نیشنل ٹی وی کی طرف سے, پی ٹی وی بولان, اس کی طرف سے کافی دفعہ نمائندگی دی ہے. یہ میں بلوچستان پاکستان ٹی وی کے اس پر, پی ٹی وی پر, تو ہمیشہ ہم نے کھل کے اور اپنا بات کیا ہے. جس طرح بھی ہے مخالفت بھی ہم نے کیا ہے کہ جو ناانصافیاں ان کے اس پر. تو میں یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ ملک ہم سب کا ہے, پاکستان ہے تو ہم سب ہے. اس پاکستان کے لیے آپ لوگوں نے, ہم نے مل کے کام کرنا ہے. ہم نے مل کے کس طرح کام کرنا ہے؟ ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے تعلیم کے لیے. تعلیم ہم کس طرح, جتنا ہم سے کوشش ہو سکتا ہے ہم تعلیم کی طرف کوشش کریں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ ان کو بھی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم تعلیم کے لیے اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کریں. اور یوتھ کا جو ایم بنتا ہے, رول بنتا ہے, جب ملک پر ایسے حالات آ جاتے ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے, کووڈ کا معاملہ آتا ہے, تو یوتھ اپنا رول ادا کرتا ہے, اور رول ادا کرنا بھی چاہیے. تو یوتھ کا, پاکستان کا مستقبل یوتھ ہے, اور اس وقت آبادی بھی 67% ہے. تو حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ یوتھ کی طرف وہ یہ نہ دیکھیں, بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کی یوتھ کی طرف نہ دیکھیں. جس یوتھ کو عمران خان نے ایک بہت بڑا خواب دکھایا تھا کینٹینر پر چڑھ کے کہ اس طرح کریں گے, تو آج وہ یوتھ بگڑ رہا ہے. آج وہ یوتھ مایوس ہو چکا ہے. آج وہ یوتھ دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف راغب ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اپنے جو وعدے اپنے یوتھ سے کیے تھے ان کو نبھائیں. انشاءاللہ تعالی یہی یوتھ پاکستان کا مستقبل ہے, اور پاکستان کے معمار یہی یوتھ ہے. پاکستان ہماری شان ہے, ہم اس کی خدمت کرنے میں کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے. یوتھ, ہم اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں, ہم اپنے کو چیئرمین قابل احترام آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں, ہم اپنی بہن عدی فریال ٹھالپور کے ساتھ ہیں, ہم اپنی بہنوں کے ساتھ ہیں جو ہماری بہنیں شہید بی بی کی شہزادیاں بختاور بھٹو, آصفہ بھٹو, اس خاندان کے ہم ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل یوتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے پاکستان کی ایک آخری امید ہے, جمہوری آخری امید ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے. صرف یہ ہے کہ جب, اور اب مجھے لگتا ہے کہ دمادم مست کلندر ہونے والا ہے, یہ ٹو مچ ہو گیا ہے. اس وقت پاکستان کی عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. تو بٹ صاحب نہیں آ سکے, ان کا اس وقت واٹس ایپ بھی بالکل میں نے دیکھا ہے کہ وہ ریسیپشن نہیں ہے وہاں پہ. تو چلیں پھر بھی ان کے ساتھ نشست ہوگی. مجھے ایک اور میں دیکھنے سننے والوں کو یہ
آپ کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بڑی خوشی بھی ہے کہ آپ لوگوں کا آپس میں رابطہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں جی ہاں کہ یہ جب لنک رہے گا تو آپ کو پارٹی کی جی ہاں اسٹریٹجی اور لیڈرشپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ پھر آگے عوام تک وہ بات ڈیلیور کر سکیں گے. تو جی ہاں ایک دفعہ بالکل. پھر ثناء اللہ صاحب، ثناء اللہ جتک صاحب، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، یوتھ بلوچستان کو، یوتھ کوئٹہ کو بھی، انہوں نے بھی وہ ٹویٹر پہ بڑے پیغامات دیے، ماشاءاللہ اچھا لگا. اور آپ اسی طرح اپنی مدر پارٹی کے ساتھ بھی، علی مدد جتک صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کریں اور پارٹی کا پرچم اور جی ہاں ویژن جو ہے وہ عوام تک پہنچائے. تاکہ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج کہ آپ کی بہت ساری باتوں سے نا آج پاکستان کا نوجوان جب سنے گا، اور خاص طور پہ اوورسیز کا، تو وہ بلوچستان کو ڈفرنٹ دیکھے گا آپ کی ان باتوں سے. تو بڑا پازیٹیو میسج آپ نے دیا ہے، بڑا انرجیٹک میسج تھا اور آپٹیمسٹک تھا. یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں تاکہ عوام میں ایک وہی آپ والی بات کے چاروں صوبوں کو جو اکٹھا کریں تو وہ پاکستان بنے، قائد اعظم کا پاکستان بنے، جی ہاں شہید بالکل. بھٹو کا پاکستان بنے، شہید بی بی کا پاکستان بنے. جی ہاں انشاءاللہ ہم نوجوان قیادت میں اس پاکستان کو بے نظیر پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بالکل شکریہ آپ کے انشاءاللہ وقت تعالی. کا، اور انشاءاللہ بہت تعالیٰ پھر بھی آپ سے رابطہ رہے میں گا. پاکستان زندہ باد. جی جی تھینک یو میر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں اسپیشلی پیپلز یوتھ کوئٹہ اور جتنے بھی ڈسٹرکٹ، یوب کے ہمارے ڈسٹرکٹ ہے، چمن کے ہیں، سبی کے ہیں، تربت، گوادر، جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹس اس وقت کام کر رہے کوئٹہ کے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اسپیشلی میں اپنے محترم بھائی سفر ندیم زہری جو سیکٹری اطلاعات ہے، ایک ادیب مفکر ہے، ان کا شکریہ، اور تمام ٹیم کا. اور اس کے بعد میں اپنے محترم قابل احترام بھائی ابرار میر کا، آپ کا بہت شکریہ، بہت زیادہ شکریہ. آپ نے ہمیں یوتھ کو اتنا بڑا نمائندگی کرنے کے لیے اتنا بڑا ٹائم دیا. ہم آپ کا دل سے قدر کرتے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کے انیشیٹو لے کے پیپلز پارٹی کے لیے انقلابی کامیں کر رہے ہیں. آپ لوگ، آپ کو مبارکباد ہو. انشاءاللہ تعالی آپ ہی پیپلز پارٹی ہو، آپ پیپلز پارٹی کے فخر ہو، آپ پیپلز پارٹی کی شان ہو. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی یہی ہے کہ یو کے میں بیٹھا میر ابرار، اس کے دل میں درد پاکستانیوں کے لیے. پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم، ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن، ہمارے چیئرمین کو چیئرمین بلاول بھٹو، آصف علی زرداری کے آتوں کو مضبوط کر کے اپنا کردار ادا کرنا. بہت شکریہ. انشاءاللہ. ویلکم. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، جی بھٹو. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد، نعرہ بھٹو، جیے بھٹو، نعرہ بے نظیر، جیے بے نظیر. پاکستان زندہ باد.